وبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں سحر کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کرن ناز. ناظرین، آج ہم الحمدللہ 5ویں روزے کی سحر کرنے جا رہے ہیں. یہ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کا نزول ہو رہا ہے. اس نزول کو بس لوٹنا ہے، ذرا برداشت کر کے، ذرا تقویٰ کر کے، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھ کے اس عشرے کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو لوٹنا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کرن. اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ اسی حساب سے ہم نے رکھا ہے کہ آج ہم اس پوری سحر ٹرانسمیشن میں یہ جو عدم برداشت کا جو پہلو ہے اس پہ بات کریں گے. ناظرین، یہ شکر گزاری کا بھی جو پہلو ہے وہ بھی ہم نے آج اس پہ رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں کسی چیز کو یعنی آپ صبر کر لیتے ہیں، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے کہ جب بات کرتے ہیں آپ عدم برداشت کی تو اس پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہے کہ یہ عدم برداشت شروع کہاں سے ہوئی. یہ عدم برداشت شروع ہوتی ہے ابلیس سے کہ جب اس نے برداشت نہ کیا آدم کے وجود کو، اور
اس نے اس عدم برداشتی کی وجہ سے ہی آج تک وہ شیطان مردود کہلایا. اور آج کے دور میں بھی ہمیں کرن بڑے ہی اس قسم کی جو ابلیسیت جو ہے وہ لوگوں میں نظر آتی ہے. ایک فقہ دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا, ایک سیاسی جماعت دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتی. اچھا, سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی بات تو دور, اگر کسی ایک سیاسی جماعت کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی مولوی چلا جائے تو دوسری سیاسی جماعت اسے بھی برداشت نہیں کرتی اور ان کے بھی خلاف ہو بیٹھتی ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں اپنے مذہبی اقدار کی, اور پھر دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے ہمارا معاشرتی اقدار جو اس وقت کی جو مٹی ہے اس میں دھندلا سا گیا ہے کہ بڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے معاشرے کا وہ چہرہ جو اللہ جانے ہم نے آخری بار کب دیکھا تھا. ہمیں اس وقت تو عدم برداشت ہی نظر آتا ہے. وہ تمام معاملات جہاں اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ یہاں زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, وہاں ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی مفتیان کرام کا حوالہ لے کر, کسی نہ کسی سے کوئی فتویٰ لے کر وہاں تو ہم گنجائش نکال لیتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں برداشت اور برداشت کی بات کی گئی ہے, جہاں ہمارے اصحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا پھر ہمارے پیغمبر ہوں یا پھر امہات المومنین ہوں, ہر اس قدم پر جہاں وہ برداشت کا دامن پکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, برداشت کے اولین درجے پر دکھائی دیتے ہیں, وہیں پر ہم میں عدم برداشت دکھائی دیتا ہے. پھر رمضان المبارک کی اگر اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو وقت ہی وہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے, بالکل ایسے بن جایا جائے اللہ رب العزت کے آگے جیسے اللہ رب العزت کا فرشتہ جو صبح شام جس طرح سے سجدے میں ہے تو سجدے میں رہتا ہے, جس طرح سے رکوع میں ہے تو رکوع میں رہتا ہے, جس طرح قیام کی حالت میں ہے تو قیام کی حالت میں رہتا ہے. ہم ویسے بن جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بھوک اور پیاس کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم ایسا لگتا ہے, ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم معذاللہ اللہ رب العزت کی ذات پر احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کے, اللہ رب العزت کی ذات پر اس طرح سے احسان کریں کہ ہم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, سڑکوں پر ہم نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ذرا آج سنبھل کے ڈھنگ سے بات کیجئے کیونکہ میرا روزہ ہے. تو یہ ہمارا کون سے برداشت اور کون سے تقویٰ کا مظاہرہ ہم روزے کی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں, صرف اپنے آپ کو پیاسا رکھ کر اور صرف اپنے پیٹ کو خالی رکھ کر. یہ اب شاید مکمل میں کسی کی عبادات کے بارے میں کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتی کیونکہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن تربیت تو یہی ہے نا ہماری, سکھایا ہوا تو ہمیں یہی ہے کہ مکمل تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے, کس طرح سے عبادت ہونی چاہیے. تو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فہیم؟ بالکل علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اس بات پر روشنی ڈالیں گے کیونکہ جب علماء کرام کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی ہی تصدیق کے ساتھ ہوتی ہے اور وہی بات جو ہے وہ عرف آخر ہوتی ہے اور وہی یہ بات بتائیں گے. لیکن جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ برداشت کرنا ایک صبر کرنے کی, اور یہ مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کے خاندان سے, آپ کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ ساری مثالیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں. اس صبر کا ہی ہمیں درس دیا گیا ہے. یہی تو وہ صبر ہے جس کے لیے امام حسین نے کربلا میں آپ کو بتا دیا کہ صبر کیا ہے, صبر کو کس جگہ پر لے جایا گیا ہے, اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی. اور یہاں جیسے کہ کرن نے بتایا کہ ایک دوسرے سے احسان, باقاعدہ احسان کہ اگر آپ نے سگنل بھی توڑ دیا ہے تو آپ رک کے یہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے, میرے منہ مت لگنا. کھلے الفاظ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے منہ مت لگنا, میرا روزہ ہے, میں کچھ کہہ دوں گا, میرا جو ہے وہ میٹر شارٹ ہوا. یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ہماری تعلیمات نہیں, خدا کی قسم یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ابھی ہمیں بالکل. اور یہ جو آپ نے, سوری قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کی, لیکن جو آپ نے بات کی نا صبر, اور پھر آپ نے تذکرہ کیا, حوالہ دیا کربلا کا, تو صبر, پہلا صبر اور پھر اس کے بعد شکر. اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کیا گیا تھا وہاں پر, گردن سجدے کے اندر موجود ہے, سب سے مقدس انسان کا مقام پیشانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے. یہ مالک کا شکر اس حالت میں ادا کیا جا رہا ہے, صبر کے بعد شکر. اور پھر ہم تو اللہ کا شاید شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ نہیں جانتے, اور پھر شکر کے درجات کیا ہوتے ہیں یہ نہیں جانتے. طارق مسعود صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو میرے خیال میں یہ جاننا ضروری ہے. اور آج جو گفتگو فرما رہے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے سیگمنٹ, جی ہاں بالکل, ہدایت کے بول کی جانب لے کر چلتے ہیں آپ کو. اور طارق مسعود صاحب ذرا روشنی ڈالیے, شکر کے درجات کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبتلیہ اما شاکرا و اما کفورا. کل کے لیکچر میں نے اس بات پر بیان کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے, اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرا.
اور شکر کس کا سب سے پہلے ادا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا اور جو اللہ کی مخلوق ہے۔ آج میں انشاءاللہ اس پر کچھ بات کروں گا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کس قسم کے آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شکر گزار ہے، یعنی کیا کرنا پڑے گا ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے۔ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، کیا یہ کافی ہے؟ اس سے آپ شکر گزار لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو آج انشاءاللہ میں اس پر کچھ بات کروں گا کہ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا ارکان ہیں کہ جب تک وہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کا شمار شکر گزار لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے آپ پر کو نعمت دی، آپ پر احسان کیا، آپ اس نعمت کے وجود کو تسلیم کریں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے۔ اگر آپ اس نعمت کے وجود ہی کو نہیں مانتے تو آپ بہت بڑے ناشکرے کہلائیں گے، لوگوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں اس کی۔ آپ کو کسی نے موبائل گفٹ کر دیا، آئی فون گفٹ کیا آپ کو، بہت اچھا سا، آپ کے کسی فرینڈ نے، آپ کے کسی دوست نے آپ کو گفٹ دیا، بہت خوش ہوئے آپ نے ڈبے کی پیکنگ کھولی، موبائل جیب میں رکھا اور پتلی گلی سے آپ نکل گئے۔ 2 دن بعد آپ کے دوست کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں بھائی وہ کیا حال ہے، میں نے جو آپ کو گفٹ دیا تھا وہ کیسا چل رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کون سا گفٹ؟ وہ کہہ رہا ہے یار میں نے آپ کو اتنی ایک مہنگی چیز آپ کو میں نے گفٹ کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی کون سے گفٹ کی بات کر رہے ہو، مجھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کے دوست کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ وہ کہے گا یار آپ تو چیز لے کے مکر گئے۔ تو شکر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو آپ تسلیم کریں، ہاں بھائی میرے پاس موبائل ہے، آپ کہہ رہے ہے ہی نہیں۔ آج یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے ہم پہ بہت ساری آزمائشیں بھی آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن بہت ساری نعمتیں بھی تو ہیں، ان نعمتوں کا بھی تو اقرار کیا جائے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو ہمارے والدین نے ہمیں دی ہیں، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہیں۔ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنے والد صاحب کی شکایت کرنے لگے، یار میرے والد نے میرے ساتھ یہ کیا، یار میرے فادر میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، مفتی صاحب یار تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو ذرا بے تکلف نہیں تھے، مفتی صاحب میرے ابا نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ابا بڑے ظالم، میرے ابا بڑے ظالم۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب نے ممکن ہے کچھ ناانصافیاں کی ہوں جو نہیں کرنی چاہیے، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ یہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ تو میرے والد کا گھر ہے۔ میں نے کہا آپ اس میں کتنے پیدائش سے لے کے اب تک کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ کہ 30 سال سے رہ رہا ہوں میں نے کہا یار کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ ایک گھر میں جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے، آپ کے باپ نے آپ کو اس میں چھت میسر کی جہاں آپ دھوپ، ہوا، گرمی، سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا آپ نے، اور عزت کے ساتھ آپ نے اس میں زندگی گزاری، کسی روڈ پہ نہیں لا کے چھوڑا آپ کے باپ نے آپ کو۔ کتنا بڑا احسان ہے باپ کا۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میری تعلیم اتنی۔ میں نے کہا اس تعلیم پہ ساری زندگی خرچ کس نے کیا؟ کون فیسیں بھرتا تھا؟ یار وہ کہنے لگے میرے والد صاحب بھرتے تھے۔ کتنا بڑا احسان آپ کے والد صاحب کا۔ اگر وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتے آپ کو، آپ اتنی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے تھے؟ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی والدہ نے جو آپ کو اتنی عزت کے ساتھ گھر میں رکھ کر پالا اور محبت دی، تو آپ کی والدہ کو یہ عزت کے ساتھ آپ کو پالنے کا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ چھت کس نے میسر کی؟ آپ کی والدہ کی ذمہ داریاں کس نے اٹھائیں؟ کہنے لگے میرے والد نے۔ میں نے کہا آپ کے والد، آپ کو جو ماں کی نعمت ملی جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو یہ ماں کی نعمت سے آپ نے بھرپور جو فائدہ اٹھایا وہ بھی آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو چھت میسر کی اور اسے سہارا دیا، جس کی وجہ سے آپ کی ماں نے اتنی عزت کے ساتھ آپ کو پالا، ورنہ وہ بیچاری بھی پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا سکتی تھی۔ اتنے بڑے بڑے انعامات۔ میں نے کہا آپ کو جو قوم ملی ہے، ذات ملی ہے،
آپ کہیں نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، لوگ آپ سے ایک سوال لازمی پوچھیں گے، آپ کی قوم کیا ہے؟ سید ہیں، پٹھان ہیں اور راجپوت ہیں، شیخ ہیں، کیا ہیں آپ؟ تو آپ جواب دیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا ہاں بھائی کوئی خاندان ہے۔ آپ اگر کہیں مجھے میری کوئی قوم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں بھائی عیدی سینٹر سے تو نہیں اٹھایا گیا، کوئی رشتہ دے گا، کوئی عزت دار بیٹی آپ کے گھر میں آئے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ قوم آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ باپ سے ملی ہے آپ کو۔ کتنے بڑے میں نے کہا جو آپ مسلمان ہیں، اسلام کی نعمت آپ کو ملی، کلمہ آپ کو ملا، یہ کہاں سے ملا؟ یہ بھی والدین سے ملا ہے آپ کو۔ تو ہمارے اندر ایک بہت بڑی ناشکری یہ ہے کہ ہم نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ ٹھیک ہے، کچھ غلط بھی ہو گیا والد کی طرف سے، مزاج کے سخت ہیں، تھوڑا ذرا ہائپر ہو جاتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے، تھوڑا زیادہ کچھ اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ناجائز مطالبات شروع کر دیتے ہیں، کچھ کام کا بوجھ آپ کے اوپر زیادہ ڈال دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ میں غلط کو صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن اس غلط کی وجہ سے جو اتنا سارا صحیح ہے اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں وہ بھی غلط ہو گئی، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے لقمان علیہ السلام کا، مجھے اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے من گھڑت قصہ ہو، لیکن بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگرچہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ مضمون بہرحال صحیح ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بتا کے ان کو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی اس کا جو مضمون اس سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون بہت زبردست ہے۔ کہتے ہیں جو حکیم لقمان تھے وہ ایک باغ میں ملازمت کیا کرتے تھے، تو باغ کا مالک ان کو ککڑیوں کا باغ تھا، تو باغ کا مالک ان کو ککڑیاں بھی ان کو اجازت تھی بھائی فری میں جتنی ککڑیاں چاہو کھا لیا کرو، یعنی تنخواہ کے علاوہ یہ بھی اجازت تھی کہ بھائی جتنی چاہو کھا لو۔ تو مالک جو کیا کرتا تھا، ان کو بلا کے اپنے ملازم کو سامنے بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلاتا اور ان کو ککڑیاں بھی کھلاتا، بھائی کھائیں یہ۔ تو ایک دن مالک نے ایک ککڑی دی حکیم لقمان کو اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، کھا لو تم۔ انہوں نے جب کھائی تو مالک نے کہا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بڑی میٹھی، ماشاءاللہ بڑی مزیدار۔ تو مالک نے حکیم لقمان کے ہاتھ سے لے کے جب وہ چکھی ہے تو وہ کڑوی تھی۔ مالک نے کہا یار یہ اتنی کڑوی ککڑی آپ کھا رہے ہو اور منہ بھی نہیں بنا رہے اور کہہ رہے ہو بڑی میٹھی ہے، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جس مالک نے ہمیشہ میٹھی ککڑیاں کھلائی ہوں، آج اگر ایک ککڑی اس نے کڑوی کھلا دی ہے تو مجھے بڑی شرم آ رہی ہے اس کو کڑوا کہتے ہوئے۔ تو میں نے کہا جہاں سینکڑوں میٹھی ککڑیاں کھائی ہیں، آج مالک کا دل خوش کرنے کے لیے اس کڑوی کو بھی میٹھی کہہ دو۔ نیک لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اگر ان سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس اونچ نیچ کو ہم اگنور کر دیں، ہم اس کو برداشت کر لیں ان احسانات کو سامنے رکھ کر۔ آج ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اخلاق بہت خراب ہو رہے ہیں، نہ ٹیچرز کا احترام ہے، نہ پیرنٹس کا احترام ہے، اور نہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے خود کالج میں پڑھا ہے، میں نے مدرسوں میں بھی پڑھا ہے، میں کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک حقیقت میں نے دیکھی کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں ٹیچر کا احترام بھی ختم ہو گیا ہے۔ ٹیچر بھی جب تک آپ سے دوست کی طرح بات کرے تو آپ اس سے اچھا رویہ رکھتے ہیں، ٹیچر نے اگر یہ ثابت کیا کہ میں ٹیچر ہوں، میری عزت کرو، میری ریسپیکٹ کرو، اور تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی، تو ہمارے یہاں آج اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیچر کا کوئی کم احسان ہے؟ علم وہ آپ کو علم دے رہا ہے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، علم سکھانے کے لیے۔ پیغمبر کا مقام سب سے بڑا اور سب سے اونچا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر ہوتے ہیں، وہ معلم ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کا معلم ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے، جو آپ کو علم کی دولت دے رہا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس دولت کے مقابلے میں کہ اگر ٹیچر سے کبھی آپ کے ساتھ بد کلامی کر لے، کبھی اونچی آواز سے بات کر لے، کبھی کوئی سختی کر لے، تو آپ کو چاہیے کہ ٹیچر کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائیں، آپ اسے کہیں سر میں آپ سے اتنا کچھ سیکھ رہا ہوں تو میں کیسے آپ کے ساتھ بد کلامی کر سکتا ہوں، میں کیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھ لیں پتہ نہیں عجیب ایک لبرلزم پھیل رہا ہے، آزادی، ہر ایک کو ہر ایک کی دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے، عورت کو، بیوی کو شوہر کی دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے، بیٹی کو باپ کی دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے، بیٹی کو ماں سے آزاد کیا جا رہا ہے، اور جناب
اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کی جو ہے نا وہ دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے. سب کو ایک بے لگام اونٹ بنانے کو آزادی کا نام دے دیا. جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے نا بے لگام, جدھر کو چاہے چلا جائے, وہ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. مجھے ایک دوست نے بتایا, میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, یورپ کی کسی یونیورسٹی کی مثال دی, تو انہوں نے کہا کہ وہاں کلاس میں اگر پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن ممکن ہے ایسا ہوتا ہو, تو کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں اصول یہ ہے, وہاں یونیورسٹی میں مثال دی کہ اگر ہم ٹیچر پڑھا رہا ہو اور ہم سو بھی جائیں نا تو ٹیچر جو ہے نا ہمیں وہ زبردستی نہیں اٹھاتے. واللہ عالم, شاید کچھ مبالغہ کر دیا انہوں نے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہے, ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور آپ کلاس میں سو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ ایک رائٹس ہیں, ایک انسان کے رائٹ ہیں کہ آپ ٹیچر کا کام ہے پڑھانا, آگے سامنے والا پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے. تو میں نے کہا ادب تمیز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. وہ بیچارہ کھڑا ہوا لیکچر دے رہا ہے, ٹھیک ہے وہ اس کی تنخواہ لے رہا ہے, لیکن بہرحال ایک مقام اور مرتبہ تو ہے نا اس کا, اور آپ بیٹھے ہوئے سامنے سو رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے, اس سے کیا سیکھیں گے آپ؟ ادب تمیز ہمارے معاشرے میں مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اسی لیے شارٹ ہو رہا ہے کہ شکر کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے, آپ کو جب کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو آپ کو یہ ماننا ہے کہ یہ اپنی نالج مجھ میں ٹرانسفر کر رہا ہے, اس کا یہ احسان ہے, اور اس احسان کے وجود کو آپ نے ماننا ہے کہ یہ احسان ہے اور یہ ایک نعمت مجھے مل رہی ہے اس کی وجہ سے. اس نعمت کے وجود کا آپ نے اقرار کرنا ہے. ہمارے یہاں نعمت کے وجود ہی کا اقرار نہیں کیا جا رہا. موبائل لے کے آپ مکر گئے, کہاں آپ نے چائے پلائی تھی بھائی مجھے, کون سے ہوٹل میں پلائی تھی چائے, آپ نے کون سا گفٹ دیا تھا مجھے. گفٹ دینے والے کو کتنا غصہ آئے گا. وہ الگ بات ہے آج کل ٹیچروں کو غصہ نہیں آ رہا کہ وہی ماحول میں سب رہ رہے ہیں تو سب نے جیسے والدین کو غصہ نہیں آتا اولاد کی بد کلامی پر, اس لیے کہ والدین کو پتا ہے بھائی آج کل کی نئی جنریشن کا حال ہی یہی ہے, تو کس پہ غصہ کریں ہم. تو کمپرومائز کر لیا ہے. ٹیچر کی بات چلنے کے لیے تو میں ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں. ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جس نے ٹیچر کا ادب نہیں کیا اسے علم تو حاصل ہو جائے گا مگر وہ علم نافع نہیں بنے گا, یعنی اس علم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو, جو ٹیچر کا احترام نہیں کرتے دین کے معاملے میں بھی دنیا کے علم کے معاملے میں بھی, ان کے علم میں اللہ برکت ختم کر دیتے ہیں, ان سے کام نہیں لیتے. ہمارے ایک دوست باڈی بلڈر ہیں, مسٹر کراچی بنے وہ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا جو ٹرینر تھا نا جب مجھے ٹریننگ دیتے تھے تو بعض دفعہ غصہ بھی کرتے تھے, اور میرے ساتھ اور بہت سارے لڑکے تھے. کہتے ہیں جب وہ زیادہ غصہ کرتے تھے تو لڑکے جو ہے نا پھر وہ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیتے تھے اپنے ٹرینر کے سامنے. کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں بچپن سے سمجھایا ہوا تھا کہ ٹیچر کا احترام, جو ٹرینر ہے وہ بھی تو ٹیچر ہی ہے نا, آپ کو ٹیچ کر رہا ہے ایک چیز. کہہ رہے ہیں ہمارے والدین نے بچپن سے مجھے سکھایا ہوا تھا کہ بھائی ٹیچر کا احترام کرنا ہے. تو وہ میرے ٹیچر کہتے ہیں جو ٹرینر تھے جم میں, حالانکہ دیکھیں کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی قرآن پڑھا رہے ہوں یا حدیث پڑھا رہے ہوں یا یہ کہ کوئی سائنٹسٹ بنا رہے ہوں, باڈی بلڈر بنا رہے ہیں. کہہ رہے وہ مجھے جب میرے ساتھ تھوڑی بد کلامی بھی کر لیا کرتے تھے تو میں برداشت کرتا تھا, میں نے کبھی ان کے سامنے زبان نہیں چلائی, صرف اس لیے کہ یہ میرے ٹیچر ہیں. کہہ رہے ہیں ایک دن میرے ان ٹیچر نے مجھے کہا کہ تو جو ہے بن جائے گا کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ تیرے اندر ٹیچر کا احترام ہے, اور میں تجھے یہ پہلے سے پیش گوئی کرتا ہوں کہ تو کچھ بن کے دکھائے گا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ مسٹر کراچی بننے کی توفیق عطا فرمائی. وہ پرانی بات ہے. تو مجھے اپنا واقعہ بیان کیا کرتے تھے. یہ واقعہ میں نے کئی جگہ بیانات میں نقل کیا ہے. تو ہم نے دین میں تو بہت دیکھا ہے یہ کہ جو ٹیچر کا احترام کرتے ہیں ان کے علم میں برکت ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں آئے گی, نالج تو ہر طرح سے آ جاتی ہے. کتابیں چوری کر کے پڑھیں گے تب بھی نالج تو آ جائے گی آپ کے پاس, لیکن علم میں برکت کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان جو سائنٹسٹ بنے, اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علم سے جو اللہ نے ہمارے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچایا. آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ہسٹری پڑھیں, جا کے ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں ٹیچر کی عزت کس قدر تھی, کتنی زیادہ وہ اپنے ٹیچر کی عزت کیا کرتے تھے. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت دی جا رہی ہے آپ اس نعمت کے وجود کا اقرار کریں. یہ پہلا اسٹیپ ہے. یہاں شکر ختم نہیں ہو جاتا, ابھی آگے اور بھی کچھ کرنا ہے آپ نے. پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ مانیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن جب آپ ان سے ملیں بھائی حالات کیسے ہیں, او بھائی غربت, مہنگائی, مرا جا رہا ہوں, یہ پرابلم, یہ مسئلہ. یار تمہاری زندگی میں سارے مسئلے ہی مسئلے ہیں, کوئی خوشی نہیں ہے. کہاں خوشی بھائی, میں نے تو کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے.
پہلے تو لوگ پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ایک بزرگ نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں اندرون سندھ، پرانا واقعہ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً 40-50 سال پرانا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں اندرون سندھ کہیں راستے میں بھٹک گیا، گھوڑے پر سوار تھے. وہ اندرون سندھ 40-50 سال پہلے نا، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، بعض لوگ گھوڑوں پر بھی سفر کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سکھر سے کہیں خیرپور کی طرف جا رہا تھا، گھوڑے پر تھا. تو مجھے انہوں نے، یعنی میں نے خود یہ ان سے براہ راست واقعہ سنا ہے. تو شام ہو گئی، کہیں راستہ واسطہ بھٹک گیا، تو مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی. اس میں بہت ہی ایک غریب سا ایک بیچارہ سندھی، بہت ہی جیسے ہوتے ہیں نا جو جھونپڑیوں میں رہنے والے، کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں رات یہاں گزارتا ہوں. اب رات ہو گئی ہے تو میں اس کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ غربت سے، مجھے جھونپڑی میں جب میں نے دیکھا نا اس کے گھر کی حالت، تو مجھے ترس آیا کہ یہ بیچارے کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا، یا مجھے رات گزارنے بھی دے گا. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا. اچھا، کہتے ہیں وہ بیچارہ ایک تو خود دبلا پتلا، خوراک کی کمی سے، پھر اس کا ایک گدھا تھا مریل سا، اور وہ گدھے کی نا پچھلی دونوں ٹانگیں چپکی ہوئی تھی. جب زیادہ گدھا کمزور ہوتا ہے تو اس کے پچھلی ٹانگوں کے دونوں گھٹنے آپس میں مل جاتے ہیں. تو ایسے دونوں گھٹنے اس کے آپس میں ملے تھے. وہ اس گدھے کی، مریل گدھے کی حالت یہ تھی. وہ بڑے مزے سے وہ جو بزرگ جو ہے نا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس بیچارے کی اپنی حالت بھی میں نے دیکھی، غربت میں سمٹ کے آدھا ہو گیا ہے، اور گدھے کی حالت بھی دیکھی، اور جھونپڑی تو جھونپڑی تھی اس کی. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے بہت سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور رات گزارنا چاہتا ہوں، تو تمہارے گھر میں کیا گنجائش ہے یا کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ کہتے ہیں وہ بیچارہ سندھی جو غریب تھا اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر، اور وہ تو سندھی میں سنایا کرتے تھے، مجھے سندھی زبان پہ اتنی قدرت نہیں ہے تو اس کا مزہ وہ سندھی زبان میں ہی تھا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی پتہ نہیں سکر آئے ڈھکر نہ آئے، کچھ اس طرح کا، مطلب قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے مہمان نے کیسے پوچھ لیا کہ کھانے کو ہے؟ نہیں کہہ رہا قحط تھوڑی، اللہ کا رزق آسمان سے بے تحاشا رزق برس رہا ہے، کیوں نہیں ہے کھانے کو، سب کچھ انتظام ہے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کتنا خوش مہمان کو دیکھ کر، اور کیسے اس کے چہرے پہ رونق آئی ہے، اور کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بھائی کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے. تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے مالداروں کو کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر چہرے پہ رونق اور خوشحالی نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ نعمت کے وجود ہی کا اعتراف نہیں کرو گے میرے بھائی، تو آپ کو شکر کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یاد رکھیں، دن بھر میں جو ٹینشنیں آپ کے پاس ہیں نا، ان ٹینشنوں کو جب آپ سوچا کریں کہ یار یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، تو پھر کچھ یہ بھی سوچا کریں کہ یار یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ بھی تو سوچا کریں نا 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے. بہت سے کام آپ کے ٹھیک بھی تو ہو رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون کون سے مسئلے میرے ساتھ نہیں ہیں، تاکہ اللہ کے شکر کی توفیق ملے اور دل خوش ہو جائے. اس سے صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی. تو روزانہ فرماتے ہیں میں رات کو بیٹھ کے سوتا ہوں، میں سونے سے پہلے یہ سوچتا تھا دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ میرے والدین بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں لیکن بہت سی نہیں بھی ہیں. اور میں یہ بھی سوچتا تھا الحمدللہ میری وائف، میری زوجہ جو ہیں ان کو بھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور اللہ کا کتنا فضل ہے میرے بچے بھی ٹھیک ہیں، اور الحمدللہ صبح کھانے کے لیے جو ہے، صبح ناشتے کے لیے بھی میرے پاس پیسے ہیں اور گھر میں راشن ہے. وہ جو ابھی پوری ڈیٹیل تو مجھے یاد نہیں ہے. فرماتے ہیں میں روزانہ رات کو بیٹھ کے سوچتا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے. تو میں سوچ کے خوش ہوتا ہوں اور اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے جو راتوں کو نیندیں اڑتی ہیں نا، وہ کیوں اڑتی ہیں؟ رات کو بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار آج باس نے میرے سے تمیز سے بات ہی نہیں کی. اب جن نے تمیز سے بات کی ہے وہ تو سوچ نہیں ہے، جس نے سارا دن میں ایک آدمی نے بد اخلاقی کی ہے وہ دماغ میں سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. یار میری تنخواہ جو ہے نا بڑھ ہی نہیں رہی، اتنے عرصے سے میں جاب کر رہا ہوں اور یہ تنخواہ کے بڑھنے کا ریشو دیکھو آپ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار بھائی بہت سارے لوگ تو جاب لیس ہیں، ان کو تو بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. یار میری جو بیگم ہے وہ تو مجھ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ اور بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں. جو ہمارے ایک دوست بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں کہ میں خیر یہ میں واقعہ بیان کروں گا بات لمبی ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں بھی تو ہوں گی نا جو ہمیں سوچنی چاہیے، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں.
ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے جناب 20 سال کا ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ جو کام اس کو بولتا ہوں آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے، اور وہ پریشان ہر وقت مجھ سے اپنے بیٹے کی برائی یہ. میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ آپ کا بچہ خدا نخواستہ چرس تو نہیں پیتا؟ کہہ رہے نہیں اللہ کا شکر ہے. کیسی باتیں کر رہے مفتی صاحب، چرس کیوں پینے لگے گا؟ میں نے کہا کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہے، کوئی چوریاں کرتا ہو، کوئی ڈکیتیاں کر. کہہ رہے نہیں بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا اتنا اچھا بچہ، اتنی نیک اولاد، لوگ پریشان ہیں ہماری اولاد سٹے لگا رہی ہے، گٹکے کھا رہی ہے، اور جو ہے نا اس پہ لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، کرمنل ایکٹیویٹیز میں. کچھ لوگ پریشان ہیں ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگ گئی. آپ کا بچہ صرف آپ وہ اس پہ شکایت آپ صبح سے لے کے رات تک آپ نے ایک ٹینشن لی ہوئی ہے کہ سست ہے. میں نے کہا بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کی خوبیوں کو بھی دیکھیں. بھائی اللہ کا شکر ہے کسی بڑی کوئی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑی بہت سستی ہے، یہ انڈے لینے کے لیے بھیجو تو ٹماٹر اٹھا کے لے آتا ہے، سنتا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے تربیت کی فکر کرنی چاہیے، لیکن نعمت کے وجود کو والدین کو بھی چاہیے کہ مانے. اگر اولاد میں کوئی خوبی ہے، اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین میں جو نعمتیں ان کی وجہ سے ملی ان کے وجود کو مانے. مخلوق کو چاہیے کہ خالق کو آپ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے وجود کو آپ تسلیم کریں. نعمت کے وجود کو تسلیم کرنا یہ شکر کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس سے آپ شکر گزار نہیں بن جائیں گے. شکر گزار بننے کے لیے جو کام ضروری ہیں ان میں ایک ضروری کام آپ کر لیں گے، آگے بھی کچھ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. اور اگر آپ نے نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تو آپ شکر گزار لوگوں کی لسٹ سے اللہ کی نظر میں خارج ہو گئے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اتنی ساری ٹینشنوں میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضل بھی ہیں. ان چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو سوچنا ہے، ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. اس سے اللہ کی نظر میں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا اور ہماری صحت بھی اچھی ہو جائے گی. اسٹریس سے اور ڈپریشن سے بھی ہم نکل آئیں گے. اسٹریس اور ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں آپ غور کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی ناظرین، تو ابھی آپ ہدایت کے بول سن رہے تھے مفتی طارق مسعود صاحب سے. شکر کے درجات پر جو ہے وہ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ صبر اور شکر، کیونکہ جہاں پر کرن صبر آتا ہے وہاں شکر خود بخود آ جاتا ہے. اور بڑی خوبصورت مثال آپ نے دی تھی کہ جہاں کربلا کا واقعہ، کربلا کا ذکر آیا، اور کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر مثال میں ہر جگہ پر آ جاتا ہے، کیونکہ کربلا میں ایک کمپلیٹ آپ کو ایک نمونہ حیات جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے حق پہ رہنا ہے، باطل کا کیا ہونا ہے. یہ سب کچھ صبر سے لے کر کے شکر تک، اور وہ جو سجدہ شکر تھا اس کی کوئی مثال رہتی دنیا تک آ ہی نہیں سکتی. بالکل. اور کتنا خوبصورت لفظ کا استعمال کیا آپ نے، نمونہ حیات، ضابطہ حیات پورا ملتا ہے ہمیں کربلا کے مقام سے. مفتی طارق صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت انہوں نے درجات بتائے ہیں. اللہ رب العزت ایک شکر جو مالک کو بہت پسند ہے، اور ایک عاجزی جو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اسی پر ہی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ نے کھل کر ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے ہمارے لیے، بڑی آسان کر دی ہے ہماری زندگی. ہمیں پورا کا پورا ضابطہ حیات قرآن پاک کے ذریعے مل گیا ہے. پھر بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑی غلطی عدم برداشت بھی ہوتی ہے، جو ڈیلیبریٹلی ہو رہی ہے یا پھر نادانستہ ہو رہی ہے، لیکن ہو تو رہی ہوتی ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. عالم کے بول میں ہمارے ساتھ علماء کرام ساتھ موجود ہوں گے، وہ روشنی ڈالیں گے اس ٹاپک پر. رمضان میں بول، رمضان میں بول، ایک
बार फिर जी आपको इस खूबसूरत महफिल में खुशामदीद कहते हैं। और इसको मैं खूबसूरत महफिल इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद होते हैं, जहाँ हम अगर अपनी ज़िंदगियों में कोई गलती कोताही कर रहे होते हैं, या दानिस्ता कर रहे हो या नादानिस्ता कर रहे हो, तो ये उलमाए कराम हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मैं थोड़ी सी फ़हीम अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी तमहीद बांधना चाहती हूँ। टॉपिक ही ऐसा है कि इजाज़त देना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हम रमज़ानुल मुबारक हैं, इसकी रहमतें हम लूटना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम खूब दुआएं करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। और हम इस बात पर पुख्ता ईमान भी रखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से दिया जाता है वो 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन फिर जब हम अल्लाह के आगे सर बसजूद होते हैं, उसी के बाद ही हम झूठ भी बोल रहे होते हैं, उसी दौरान हम किसी का हक भी मार रहे होते हैं, उसी दौरान हम चीज़ों को महंगा करके बेचने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, उसी दौरान हम अपने पड़ोसियों के हुकूक को भी मार रहे होते हैं, उसी दौरान वालिदैन की नाफरमानी भी कर रहे होते हैं, और उसी दौरान इसी रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े की सिचुएशन के दौरान हम अदम बर्दाश्त का भरपूर मुजाहरा कर रहे होते हैं। बाहर अगर हमसे कोई मिल जाता है, अगर कोई बात हो जाती है, तो उसको फ़ौरन कहते हैं बस जी मुझसे बात ना करें, मेरा रोज़ा है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अदम बर्दाश्त का। और ये एक छोटी सी मिसाल मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के हवाले से दे रही हूँ, लेकिन आपको पूरे माशरे में चलते फिरते अगर आप न्यूज़ चैनल्स खोलें तो इसी दौरान तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए हमें महसूस होता है कि किस तरह से अदम बर्दाश्त का भरपूर मुजाहरा किया जाता है। कहीं हम देखते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को सिर्फ रोटी गोल न बनाने पर जान से मार देता है, ये अदम बर्दाश्त है। कहीं छोटी छोटी बच्चियां घरों में चाय बना रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, सिर्फ चाय पसंद नहीं आ रही होती तो उनको मारा जाता है, और इतना बुरा मारा जाता है, ये अदम बर्दाश्त होता है। और ऐसे वाक़यात फ़हीम जिन्हें मैं कोट कर रही हूँ, ये हमें रमज़ानुल मुबारक में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही होता है, क्योंकि अदम बर्दाश्त ही वो पहलू है जिसकी वजह से जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल तकरीबन पहले जो है जब इस्लाम और एक अल्लाह का तसव्वुर पेश किया था, तो उन लोगों में अदम बर्दाश्त ही तो था। वो बर्दाश्त ही तो नहीं कर पाए कि जिसे हमने सादिक और अमीन का लक़ब दिया है, आखिर वो हमारी आरा हमारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कैसे कोई बात कर सकता है। तो अदम बर्दाश्त कोई एक छोटा सा पहलू नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है तब से ये पहलू चलता आ रहा है। अगर काबिल हाबिल की उस ख्वाहिश को उस रिवायत को बर्दाश्त कर लेता तो दुनिया का पहला कत्ल ना हो पाता जो काबिल ने किया, क्योंकि काबिल में बर्दाश्त नहीं थी, वो अदम बर्दाश्त ही थी जो कि आदम की पहली औलादों में से एक में पाई गई थी। तो ये अदम बर्दाश्त कोई छोटा मोटा आजकल की कोई बात नहीं है। इनटॉलरेंस जिसे हम आज बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार मेरी बात नहीं मानी इस वजह से हो गया, अल्लाह की बात ना मानने वाले भी जो हैं वो भी इसी ज़मरे में आते हैं। और आज हमारे उलमा कराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके नज़दीक इस टॉपिक से क्या राय ली जाएगी? फ़हीम मुझे इजाज़त दीजिए कि एक लफ्ज़ और कोट करने के, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, पेशानी को ज़मीन पर रखते हैं, ये दुआ भी करते हैं और ये यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह हमारी बात मानेगा सुनेगा। लेकिन फिर हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममानियत फरमाई है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलत करार दिया है। हम वो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं और फिर अल्लाह से उम्मीद रख रहे होते हैं, हमारा ईमान होता है कि अल्लाह हमें दे देगा। तो क्या हमें अपने इस पहलू को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है? उलमा कराम से जरूर जानेंगे, बेशक जानेंगे जरूर, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो हम गुनाह करके वापस अल्लाह के पास आ जाते हैं कि भाई अल्लाह मालिक हमसे जो है वो गलती हो गई है, हमें माफ फरमा दीजिए। ये भी एक ईमान है हमारा। मेरे नजदीक अगर कहीं आपका अदम बर्दाश्त का आपका पहलू उनसर आ रहा हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं जब आपके अंदर इज्ज़ो इनकसारी होती है, जब आपके अंदर शुक्रगुजारी होती है, तो ये जो अदम बर्दाश्त का पहलू होता है ना, इसको शायद आप किसी हद तक अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे भी शुक्रिया अदा करने का एक मौका याद आ गया। ये जो हमारा खूबसूरत सेट दिखाई दे रहा है, तमाम लोग बैठे हुए दिखाई दे रहा है, ये एम्पायर की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात में मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उलमा कराम की जानिब बढ़ते हैं आगे फ़हीम, और फिर बात का आगाज़ करते हैं अदम बर्दाश्त से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मेरी जानिब जो बैठे हुए हैं तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई इमरान बशीर साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आगा मिनहाज साहब साथ मौजूद हैं। वज़ाइफ के लिए आप तमाम लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल। और अमीन शहीदी साहब, अल्लामा अमीन शहीदी, बहुत बहुत खुशामदीद एक बार फिर आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट किया है अदम बर्दाश्त आज, और अदम बर्दाश्त का मुजाहरा हर सतह पर हमें दिखाई देता है। वो चाहे हम अपने सियासतदानों में देखें, हुक्मरानों में देखें, आम आवाम में देखें, एक ठेले वाले को देखें, और फिरकों में भी क्योंकि हम मजहबी गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस पहलू को भी उजागर करना जरूरी है कि ये भी एक बड़ा अहम
पहलू है, तो अलामा साहब से जो है वो इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका टॉपिक बड़ा अहम है, लेकिन इसका मज़हब से ज़्यादा इंसान से ताल्लुक़ है। इंसान मिन हैसे इंसान बहुत सारी खुसूसियात का हामिल है। इसके अंदर जहाँ पर सब्र है वहीं पर गुस्सा भी है, इसके अंदर जहाँ पर सर्दी है वहीं पर गर्मी भी है। मुख्तलिफ औसाफ के मजमूए को आप इंसान कहते हैं, और बुनियादी तौर पर इन औसाफ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हैवानी औसाफ है और एक इंसानी या मलकूती औसाफ है। इन दो औसाफ या सिफतों के दरमियान हमेशा से इंसान के अंदर जंग रही है। मिनहई से इंसान बात कर रहा हूँ, मुसलमान नहीं। जब यही कैफियत आप किसी हिंदू में देखें वहाँ पर भी नज़र आएगी, किसी बुत परस्त में देखें, किसी बुद्धिस्ट में देखें, किसी मुसलमान में देखें, किसी मसीही या यहूदी में देखें, सब में ये चीज़ मुश्तरक है। दीन आता है उन खुसूसियात को जो मलकूती हैं नशो नुमा देकर गलबा देने के लिए, और वो जो मनफी या हैवानी खुसूसियात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दीन इसलिए आता है। अगर ये चीज़ कंट्रोल हो जाए तो इंसान फिर फरिश्तों से बरतर हो जाता है। अगर ये चीज़ कंट्रोल ना हो जाए तो फिर कुरान कहता है उलाइका कल अनआम, ये चौपाइयों की तरह से, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर है। क्यों? इसलिए कि चौपाइयों को तो अल्लाह ने फितरत दी है, अक्ल नहीं दी, लेकिन इस इंसान को अल्लाह ने अक्ल भी दी है, शऊर की दौलत से भी नवाजा है, और उसके बावजूद ये उन हैवानी सिफात को अपने आप पर गालिब कर रहा है और ख़ुद मगलूब हो रहा है। लिहाजा ये है एक इंसानी मसला, इसका ताल्लुक़ है उसकी तरबियत के साथ। इसलिए इस्लाम और गैर इस्लाम से क़त्ए नज़र अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको गैर मुस्लिम नज़र आएंगे, बड़े बड़े बुर्दबार होंगे, मुतहम्मिल मिजाज होंगे, दूसरों का ख्याल रखने वाले होंगे। चूंकि उनके अंदर की फितरत में ये दो चीज़ें शामिल हैं, इस चीज़ को उस चीज़ पर उन्होंने गलबा दिया है तरबियत की वजह से या अक्ल को इस्तेमाल करने की वजह से। और उसके बरअक्स बहुत सारे आपको मुसलमान ऐसे नज़र आएंगे जो मगलूब होंगे अपने जज्बात, अपने गज़ब, अपने गुस्से और अपने अंदर की उन फीलिंग्स से जो कि हैवानी हैं और मनफी हैं। इस्लाम ने आके बैलेंस रखने का हुक्म दिया है। ये नहीं है कि उसको ख़त्म कर दो, ये नहीं है कि इसको इस तरह से गालिब कर दो कि फिर उसका कोई नामो निशान बाकी न रहे। अगर उसकी ज़रूरत न होती तो अल्लाह खल्क ना करता। इंसान के अंदर हैवानी सिफात की ज़रूरत है उस नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको अक्ल के कंट्रोल में आना चाहिए, शऊर के कंट्रोल में आना चाहिए। अगर कंट्रोल में आए तो फिर इंसान उस मकाम पर पहुंचता है जिस मकाम पर फरिश्ते रश्क करते हैं, और अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो फिर गिरता भी उस मकाम पर है जहां पर हैवान उनको देख के शर्मा जाएं कि भाई ये तो हमसे भी बदतर हो गया। अदम बर्दाश्त उस इन दो खुसूसियात को बैलेंस न रखने का नतीजा है। इसलिए कुरान करीम ने भी और अहादीस ने भी हमें अपने शहवानी ख्वाहिशात को भी और दुनिया में दीगर मसाइल के हवाले से भी अपने उन एहसासात और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने और अपने आप को मुतआदिल बैलेंस रखने का हुक्म दिया है। लिहाजा नबी करीम की अपनी ज़िंदगी में आप देखें, औलियाउल्लाह की ज़िंदगी में देखें, सहाबा इकराम की ज़िंदगी में देखें, जहाँ जहाँ आप देखेंगे इस तरबियत से गुज़रने वाली शख्सियात की ज़िंदगी में आपको बहुत बैलेंस नज़र आएगा, बहुत ही बैलेंस। मसलन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम के फ़र्जंद हैं। उनका ग़ुलाम जब आता है तो उनके हाथ में कोई चीज़ है, चाय या कोई और चीज़, वो अंदर आके उसके हाथ से गिर जाता है। जब गिरता है तो इमाम के लिबास पर वो गिरता है। तो अब उसको मालूम है कि भाई लिबास ख़राब हो गया, उसने एक बदतमीज़ी की है, उससे गलती हुई है, तो फ़ौरन वो कहता है वल काज़मीन अल गैज़। फ़ौरन ये कुरान की आयत है, वल काज़मीन अल गैज़, वो लोग जो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। यानी कुरान की आयत पढ़ दी, इमाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और उसके बाद फरमाया कि जाओ तुम्हें मैंने आज़ाद कर दिया। उसने गलती की, गलती करने के बाद उसने फ़ौरन इमाम के रद्द अमल से डर कर, जबकि उसको मालूम होना चाहिए था कि भाई इमाम एक बैलेंस्ड शख्सियत का नाम है, लेकिन डर और खौफ की वजह से फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ दी ताकि उनको गुस्सा ना आए। इमाम ने उस गुस्से को न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि वल काज़मीन अल गैज़ के जवाब में उसको ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। जब
ये देखा तो कहा वल आफीना अनिन नास, जितनी दौलत जितना जो कुछ घर में था वो उठा के उसके हाथ में दे दिया, कहा ये भी लो और चले जाओ। ये जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, औलियाउल्लाह हैं, अनबिया के उस मकतब के परवरदा हस्तियां और शख्सियात हैं, उनकी जिंदगी में आपको इसलिए बहुत ही बैलेंस नजर आता है। अब रमज़ानुल मुबारक जो है, चूंकि आप इस वक्त रमज़ानुल मुबारक की सहरी का प्रोग्राम कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक आपको भूख देता है। क्यों? भूख आपको भूखा रखकर अल्लाह को कोई फायदा तो नहीं होता है। इस भूख का जो सबसे बड़ा नतीजा है वो ये है कि इंसान के अंदर ये जो गज़ब और शहवत की आग है, इस आग को भूख की वजह से कम किया जाता है और उसकी हरारत कम कर दी जाती है। अब अगर यही भूख, जिसको आप रोजा कहते हैं, इंसान के अंदर की उस आग को भड़का दे और बढ़ावा दे दे, तो फिर वो रोजा नहीं है। फिर इसका मतलब है वो रोजा नहीं है, सिर्फ भूख है। अगर वो रोजा है तो फिर इंसान के हवास पर उसको तारी होना चाहिए, उसके जज्बात पर उसको तारी होना चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए कि इस महीने के अंदर मेरे अपने वजूद के अंदर किसी दूसरे इंसान के लिए, मोमिन की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात नहीं कर रहा, किसी दूसरे इंसान के लिए भी मनफी जज्बात पैदा हो तो मैं वहीं पर उन जज्बात का गला घोंट कर अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करूं कि या अल्लाह, तूने रोजे के जरिए से मेरी तरबियत का एहतमाम किया था, तो इस तरबियत के नतीजे में मुझे अपने उन जज्बात पर काबू पाना है। लिहाजा रमजानुल मुबारक सिर्फ एक महीने का नाम नहीं है। रमजानुल मुबारक का मतलब भी झुलसा देने वाला जी अलामा साहब इसलिए कि आपके नफ्स की ख्वाहिशात को, आपकी भूख और प्यास की ख्वाहिशात को मार दिया जाए, जला दिया जाए। आपने इमाम की बात की तो मेरे जहन में भी मौला अली करमुल्लाह वजह का बड़ा खूबसूरत वाकया याद आ गया, जिसमें वही गुस्सा, तकब्बुर और बड़ाई वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है कि मौला अली करमुल्लाह वजह एक मैदान में थे, वहाँ पर उनके सामने एक बहुत ताकतवर शख्स मौजूद था और उसने उनको लड़ाई के लिए आगे बुलाया। मौला अली करमुल्लाह वजह लड़ने के लिए गए, उनकी शान और शौकत, अब उनकी ताकत के सामने फिर भला कोई कैसे टेक पाता है। मौला अली करमुल्लाह वजह ने, शेर खुदा ने उनको, उस शख्स को जिसने मौला अली को चैलेंज किया था, उनको चारों शाने चित कर दिया। चारों शाने जैसे ही चित होते हैं, मौला अली करमुल्लाह वजह के चेहरे मुबारका पर थूक देते हैं। मौला अली करमुल्लाह वजह उसी वक्त उस शख्स को छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ते हैं? ये इतनी बड़ी चीज़ थी, लेकिन मौला अली करमुल्लाह वजह उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब अगर मैंने तुझे मार दिया तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नहीं, ये मेरी ज़ात के लिए हो जाएगा, इसमें मेरी बड़ाई शामिल हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पर ये चीज़, फिर वो बैलेंस, वो बर्दाश्त, वो कंट्रोल, ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। ये तालीम उम्मत के लिए कि ये अमल है, ये अपनाओ, ये अमल अपनाओ, यही तालीम फरमा दी गई है। अच्छा, जब बात हो रही है टॉलरेंस की और ये इनटॉलरेंस की जब बात हम कर रहे हैं, तो आज के मसाइल को भी जो है वो हमें जहन में रखना है। तो मैं चाहूँगा आगा साहब कि इस पर आप अगर कोई वजीफा बता दें तमाम लोगों के लिए अगर कोई वजीफा हो बर्दाश्त करने का वजीफा। जी, बर्दाश्त करने का, कि ये जो कुव्वत बर्दाश्त आपकी जो है वो जरा देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ान शरीफ में के अलावा भी हमें देखना है कि हम एक दूसरे को 11 महीने बर्दाश्त करते हैं। हमारे एक घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़हान होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जहन होते हैं। हम तमाम लोगों के जहनी इख्तिलाफ़ात एक दूसरे के साथ 11 महीने 12 महीने चलते हैं। इख्तिलाफ़ करना इतनी बड़ा इशू नहीं है, मुखालफत करना बहुत बड़ा इशू है। मेरे और आपके दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ़ है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं कुछ और चीज़ पसंद करता हूँ, आप कुछ और चीज़ पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसकी मुखालफत शुरू कर दूँ तो ये बड़ा इशू है। मुझे आपकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, मुझे आपके इख्तिलाफ़ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मुझे आपके इख्तिलाफ से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब आते हैं कि हमें कौन सा ऐसा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए जिससे हमारे अंदर सब्र पैदा हो जाए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ें हर नमाज के बाद 11 मरतबा, उस शख्स के लिए जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम हो, जो अपनी अदम बर्दाश्त की वजह से लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हो, जिसकी वजह से, जिसके ह्यूमन बिहेवियर की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वो शख्सियत अपना मुहासबा खुद करे और जब भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ के अपने ऊपर दम करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ के दम करे। देखिए वजीफ़ा आज़म क्या है, वजीफ़ों का वजीफ़ा क्या है कि शैतान आपके करीब ना आए। अगर आपके पास शैतान आ गया और उसने आपको वरगला दिया और आप शैतान की बातों में आ गए, तो दुनिया का कौन सा गुनाह है जो आप नहीं करते? दुनिया के तमाम गुनाह आप करते हैं, वो शैतान आपसे कराता है। तो इस वक्त
آپ کو شیطان سے دور رہنے کا جو سب سے بڑا وظیفہ جو 11 مہینے کرنا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ وظائف ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے، ایک برداشت پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی وجہ سے دوسروں کی جو ہے وہ دل آزاری نہیں ہوتی۔ استقامت، صبر، میں اگر آپ اجازت دیں، ایک بہت خوبصورت چیز مجھے یاد آئی۔ جی جی جی۔ تو منہاج بھائی ہمارے چونکہ اس فیلڈ کے آدمی ہیں، اس لیے بڑے خوبصورت وظیفے بیان کیا کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر دے۔ لیکن یہ جو ذکر ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خود یہ ذکر انسان کی نفی اور اللہ کی تمام تر قدرت کا اعتراف ہے، یعنی اپنی ذات کی نفی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اللہ کی قوت کے علاوہ، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ایک اور ذکر یہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ جو استغفار کا ذکر ہے، یہ انسان کو ہمیشہ اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، ہمارے منہاج جیسے بھائیوں اور ماہرین نے ان دونوں اذکار کی طرف بہت زیادہ ہمیں متوجہ کیا ہے۔ میں اگر لطیفہ ہے، لطیفہ تو نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن لطیفے کی طرح سے آپ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کے قارئین بھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، استخارے بڑے اچھے کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک دن میرے پاس استخارہ آیا میرے ایک شاگرد کا، اس نے کہا بھائی فوری ایک استخارہ کر دیں۔ تو میں نے کہا کیوں، ایمرجنسی ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے استخارہ کیا، بہت اچھا آیا۔ میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے۔ تو اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھائی وہ کیا ایمرجنسی تھی تمہیں؟ تو کہتا وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا، میری اگلی سیٹ پہ ایک بندہ تھا جس نے اپنے آپ کو گنجا کیا ہوا تھا اور اس کا سر جو ہے بہت ہی چمک رہا تھا۔ تو کہنے لگا مجھے شرارت سوجی، میں نے کہا میں اس کو ایک پیچھے سے لگاؤں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا لہیم شہیم ہے، تو میں اگر ایسی کوئی حرکت کروں تو وہ کہیں مجھے دبوچ نہ لے، تو اس لیے میں نے آپ سے کہا استخارہ کر دیں۔ اچھا استخارے میں آ گیا تو لگا دوں گا ورنہ۔ اچھا اب انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، استخارہ آ گیا۔ جیسے ہی استخارہ آیا میں نے رکھ کے ایک مارا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے مارا تو اس نے میرے پیچھے کی طرف دیکھا، میرے چہرے کی طرف دیکھا، میں دبلا پتلا سا اور وہ بڑا لہیم شہیم، لیکن اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیا بات۔ تو اس نے یہ کہا اور خاموش رہا۔ تو مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس نے جو ہے رد عمل نہیں دکھایا، میں نے خوب رکھ کے مارا ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے۔ تو میں نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم جب گاڑی میں گزر رہے تھے، یہاں پر ایک بزرگ کا مزار تھا، اس مزار کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ یہ سارے کاروباری ہیں اور ڈھکوسلے ہیں، انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی توہین کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو جب میرے ذہن میں یہ آیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر میرے ذہن میں شیطانی خیال آیا ہے تو فوراً مجھے سزا دے دے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے غلط کیا۔ سزا کا استخارہ آ گیا۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا پیچھے سے تم نے رکھ کے ایک مارا، تو سزا کا استخارہ بھی آ گیا۔ تو اس کا جواب بھی اس نے پھر کس تحمل سے دیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ بہت خوبصورت وظیفہ ہے، اور جتنی اس میں ایک لطافت ہے، جتنی اس بات میں اتنی ہی نصیحت بھی ہے کہ دوسرا شخص جو کچھ غلط سوچ رہا تھا اس کو اللہ رب العزت نے وہ جیسے بھی کروانا تھا لیکن کروا دیا۔ آپ نے علامہ صاحب ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی عدم برداشت کے حوالے سے، جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جب انسان جو چیزیں حکم ہے اس کو وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو بس پھر وہ اس کی بھوک اور پیاس ہے۔ تو سمجھنے والوں کے لیے تو پوری نصیحت علامہ صاحب نے کر دی ہے۔ روزہ مفتی صاحب آپ کو برداشت سکھاتا ہے، علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت بات کر دی، لیکن سب سے زیادہ عدم برداشت کا مظاہرہ یہ روزے میں ہی کیا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتایا۔ سڑکوں پر اس وقت تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، لیکن ورنہ ہر سال رمضان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سڑکوں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ موٹر بائکس اور گاڑیوں کے جھگڑے اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں افطار میں سب سے پہلے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ عدم برداشت کی بات کی گئی ہے۔ یہ سب کو معاف کیجیے گا، وہ کیونکہ علامہ صاحب نے بتایا تھا تو مجھے وہ یاد آ گیا۔ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، تو امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ مایہ ناز محدث گزرے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا جو انسان اپنے منفی پہلو پہ نظر رکھے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے نزدیک انسانیت کیا ہے،
تو نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، ارشاد فرمائی، وہ سونے کے حروف سے ہر جگہ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے دل میں، اپنے اندر کی کیفیت میں دنیا کے ہر انسان کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ جانے، یہاں سے اس کی انسانیت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جو انسان اپنے دل میں کہیں کسی موقع پر کسی بھی اعتبار سے مال و جاہ و جلال، دولت، دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ان چیزوں کی بنیاد پر اگر اپنے آپ کو یہ سمجھے یہ تو بڑا کمزور طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، میں ذرا اپ لیول پر ہوں، تو فرمایا وہاں سے اس بندے کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. بظاہراً یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا دنیاوی اسٹیٹس، فیوچر، اس کا عہدہ، رینک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، یہ ہمارے اندر وہ امام تاج الدین سبکی والی بات پھر گھوم کر آ جاتی ہے. ہم نے چند چیزوں کا نام دین رکھا ہے. اگر کسی بندے کی بہت اچھی نمازیں ہیں تو اس نے اسی کو دین سمجھا ہے. اگر کوئی بندہ بڑا اچھا روزہ رکھتا ہے تو اس نے اسی کو دین سمجھا ہے. اگر کسی انسان نے بہت زیادہ تلاوت کی، وہ اسے ہی دین سمجھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے، تو آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا دین 5 باتوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. ان میں سے اگر آپ کسی ایک چیز کو بھی باہر نکالیں گے تو وہ مکان نہیں بچے گا، وہ مکان کسی بھی وقت گر جائے گا. آپ دیواریں ہٹا دیں، آپ چھت ہٹا دیں، آپ دروازے ہٹا دیں، آپ بنیادیں کمزور کر دیں، وہ گھر کہاں رہے گا؟ تو 5 چیزیں یہ ہیں. اور انہی چیزوں میں سب سے جو اہم چیز ہے جس کو علماء نے لکھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا، ترمذی کے مقدمے میں علماء نے یہ بات لکھی کہ ایک حصہ عبادت، دین ایک حصہ عبادت ہے، اور 3 حصے دین معاشرت ہے. اور یہ عدم برداشت کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ معاشرت میں آتا ہے، نظام معاشرت میں. جس طرح بھی بہن کرن فرما رہی تھیں کہ روزے میں ہماری کیفیت اس طرح کیوں ہو جاتی ہے. دیکھیے میں اس پر 2 مثالیں دیتا ہوں. ہمارے بڑوں نے جو ہماری تربیت کی، ہم نے اسے ایز اے معاشرت آج تک سنجیدہ انداز میں لیا ہی نہیں. ہم آج تک اس بات پر سنجیدہ ہوئے ہی نہیں کہ یہ معاشرت کا جو نظام ہے، یہ دکان پر بیٹھنا، یہ گاہک سے بات کرنا، میرے آگے اگر میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو موٹر سائیکل والا جا رہا ہے اسے انسان سمجھنا، یہ چیزیں ہمارے اندر آئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں پرسنالٹی کا تصور کرنا بھی شاید کفر ہو. آپ دنیا کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں، مگر آپ کے برداشت کا کیا لیول ہے؟ آرام فرما رہے ہیں. یہودی آیا تلوار لے کر آیا اور انعام کا لالچ اور طلب دل میں رکھ کر آیا. اسے یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ تمہیں انعام ملے گا، بس اتنا کام کر دو، یہ ایک گردن ہے، اسے قلم کرنا ہے تاکہ یہ نظام ختم ہو جائے، یہ بات ختم ہو جائے. آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اللہ کے نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیا. جیسے ہی اس نے تلوار یوں اٹھائی اور کہنے لگا محمد میری اس تلوار سے اب تمہیں کون بچائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ جو ایک جملہ نکلا نا، اللہ کی ذات پر یقین کا، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ. اللہ، اس لفظ اللہ کے اندر اتنا رعب تھا کہ اس آنے والے قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ، جب تلوار گری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اب ذرا سوچئے کہ اس مقام پر ہم ہوتے تو ہمارا جواب یا ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا. مگر ری ایکشن کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور مسکراتے ہوئے فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو جنت میں بہار آ جاتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کپ کپانے لگا. تو مسکرا کر تلوار یوں واپس کی، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فرمایا جائیے معاف کیا. سبحان اللہ. جائیے معاف کیا. اسی پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بڑے چھوٹے میں جو فاصلہ آ چکا ہے کہ اب بڑوں کو یہ شکوہ تو ضرور رہتا ہے کہ جی یہ چھوٹے ہمیں کچھ سمجھتے نہیں، اور چھوٹوں میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ بڑے ہمیں کچھ نہیں سمجھتے. تو اس بات نے ہر گھر کے اندر، ہر دروازے کی دہلیز سے اندر آپ دیکھیے بڑے بڑے فاصلے موجود ہیں. بالکل. آپ تھوڑا سا اپنے بعید زمانے میں چلے جائیے، صحابہ اکرام کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کون سا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے امام ہیں، امیر المومنین ہیں اور بوڑھے ہیں، بڑھاپے کا وقت آپ پر ہے، اور آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے جناب حسنین سے محبت کا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی
کہ میں سلام کرنے میں امیر المومنین کو پہل کروں مگر نہیں کر سکا. اللہ ایک بار یوں بھی فرماتے ہیں کہ میں دیوار کی اونٹ میں چھپ کر کھڑا ہوا کہ آج امیر المومنین سامنے سے آ رہے ہیں, آج میں سلام کرنے میں پہل کروں گا. مگر فرمانے لگے جب میں حضرت عمر قریب آئے تو حضرت عمر نے پہلے سے کہا اے علی کے بیٹے حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. فرمانے لگے میں حیران ہوا, میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, آپ ایسا کیسے محسوس کر لیا؟ فرمایا حسین آپ کی خوشبو آتی, سبحان کیا اللہ. بات. ہم آپ کی خوشبو. تو بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت حسین کا بچپنا ہے اور حضرت عمر ذرا بڑھاپے میں, تو حضرت حسین بڑی تیزی سے آئے, تازہ تازہ بارش ہوئی, کیچڑ ہے, حضرت حسین کا پاؤں جو پھسلا تو حضرت عمر گر پڑے. اب اصول یہ ہے کہ گرنے والے کو چوٹ لگتی ہے, گرنے والے کو غصہ آتا ہے. یہ جو ٹاپک رکھنا آپ نے کہ عدم برداشت سے برداشت کرنا, یہ اس سے بہت آگے کی بات کی جا رہی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جوں حضرت عمر کو, جب حضرت عمر گر گئے حضرت حسین سے ٹکرا کے, چونکہ حضرت حسین بڑی تیزی سے آ رہے تھے, تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے حضرت عمر کو پکڑا اور کھڑا کیا. قربان جاؤں کس کے ہاتھ میں ہے. سبحان. تو حضرت حسین نے جب کھڑا کیا, اب حضرت عمر کا جو جواب ہے وہ سنیے. گرنے والے کو لگتی ہے, حضرت عمر کہنے لگے حسین آپ کو لگی تو نہیں, کیا بات. حسین آپ کو لگی تو نہیں. سبحان اللہ. یہ وہ اصحاب کرام تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, تمام یہ اصحاب جو پہلے بیعت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کے خاندان پر قربان, ان کی زندگیاں قربان تھیں, ان کی محبت کا وہ عالم تھا. عمران بھائی آپ بڑے خاموش ہیں آج, عدم برداشت پر آپ برداشت کیے ہوئے بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو مفتی صاحب نے یہاں پر ٹاپک چھوڑا ہے تھوڑا سا ادھورا, کہ یہاں پر آپ نے بتایا کہ جی جو گھر کے جو معاملات تھے کہ جو بچے ہیں وہ جو بڑوں کو نہیں برداشت کر پا رہے, تو میں چاہوں گا عمران بھائی اس کی آپ وضاحت کیجیے گا کہ بچے جو ہیں وہ والدین کی بھی بات نہیں سن رہے ہیں, والدین کی بھی بات کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے. دیکھیے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی تعلیمات ہیں فہیم بھائی, اگر ہم اس کو سامنے رکھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ یہ بہاریں آ جائیں گی. سب سے پہلی چیز کہ ہم صرف اپنے مسلمان ہونے کے نام پر ہی غور کر لیں کہ مسلمان کا لفظی ترجمہ ہے کیا. آج ہمیں مختلف مکاتب فکر میں بڑھ چکے ہیں, دعا کریں کہ اللہ اپنے محبوب کی امت کو دوبارہ سے اکٹھا فرما دے. اور جن ہستیوں کے نام پہ ہم لڑائیاں کر رہے ہیں وہ ہستیاں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, ہم پتہ نہیں دشمن ہیں کہ نہیں ہیں. بڑا گہرا نقطہ پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے, بالکل صحیح قبلہ, بڑا گہرا نقطہ. ہم پتہ نہیں دشمن ہیں کہ نہیں. یزید بن خولی اور ابن زیاد جیسے بدبختوں سے بڑھ کر کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ یزید بن خولی وہ ہے جس نے حضرت امام کا سر قلم کیا, اور ابن زیاد وہ ہے جو بدبختوں کا امام, اس وقت کوفہ کا گورنر. یہ دونوں حضرت امام کے پاس آتے ہیں, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور آ کے دونوں اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں, پانی مانگتے ہیں کہ مر رہے ہیں, پیاسے ہیں, کچھ نہیں ہے پاس. تو دونوں کو انجان بن کے, دیکھیے میں آپ کا گستاخ ہوں کہ نہیں, میں آپ کا دشمن ہوں کہ نہیں, یہ تو کل کیا مجھے پتہ چلے گا. لیکن ابن زیاد تو بدبخت کنفرم واضح ہے, سب کا اس میں اتفاق ہے. بالکل واضح ہے. آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہا ہے ابن زیاد کہ میں بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, اور اتنا پیاسا ہوں کہ پانی نہ ملا تو مر جاؤں گا. تلاوت فرما رہے ہیں حضرت امام. تلاوت فرماتے فرماتے بیوی کہتی ہیں کہ ساری زندگی ثانیہ کے بعد کھل کھلا کے ہنسے نہیں. پوچھا کہ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا, تو قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, کہ آنکھوں سے بنائی چلی گئی جدائی پہ. تو میرے تو سارے پکے چلے گئے, میں کیسے ہنسوں؟ اب آ کون رہا ہے؟ کرن بہن ذرا غور فرمائیے گا. جس نے اپنی ساری پلاننگ کے ساتھ اس پورے خانوادہ کو اور پورے اس گھرانے کو, کہ ان گھرانوں کی نوکری اللہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں نصیب فرماتا, اللہ ہمیں اس کا کو ذرا نصیب فرمائے. آمین. وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے پیاسا ہوں, مر رہا ہوں. مسکراتے چہرے کے ساتھ ذرا غور فرمائیے گا, تلاوت بند کی اور پانی کا کٹورا بھر کے اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں پیش کیا. اللہ, پیاسا اتنا تھا کہ اور پانی ملے گا. دوسرا کٹورا دیا, تیسرا کٹورا مانگا. حیران ہو کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں, اب تک برداشت کر رہے تھے. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور موٹے موٹے آنسو اور چہرے کا رنگ بدل گیا, اور روتے فرمایا ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا.
جس نے ہمارے خاندان کے نہ کسی چھوٹے کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا. تو حیران ہو کے کہنے لگا کہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کر کیا رہے ہیں؟ روتے ہوئے فرمایا ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے, جو تیرا ظرف تھا تو ویسے پیش آیا, آج تو ہمارے پاس آیا, ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم جو ظرف ہمیں دیے ہم ویسے پیش آئے. سبحان اللہ. فہیم بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے تمام مکاتب فکر کو, تمام سیاستدانوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اگر اس خاندان سے تھوڑا سا بھی کوئی تعلق ہے, اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کر رہا ہے تو وہ تو اس وقت منافق بھی تھے. اگر واقعتاً دل سے اس مبارک خاندان سے کسی کا تھوڑا سا بھی تعلق ہے تو آئیے اپنی مخالفتوں کو, جیسے قبلہ آغا صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی اختلاف اور مخالفت والی. مخالفت ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کہیں, جتنے بھی دلائل دیں, میں نہیں مانوں گا. اختلاف ہوتا ہے کہ آپ کی رائے اور تھی, میری اور تھی, میں آگے اس بات پر کہ ہاں فہیم بھائی آپ صحیح کر تھے, میں غلط تھا. آئیے اختلاف پہ رہیں, وہ رحمت ہے, مخالفت پہ نہ رہیں. وہ کنفرم بدبخت تھے, وہ کنفرم بدبخت ہے. اس سے بھی بڑا واقعہ پیش کروں اگر اجازت ہو تو. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پوچھ رہے ہیں من اشقى الاولین, پچھلی امتوں کا سب سے بڑا شقی کون؟ تو صحابہ نے کہا, بڑی پیاری عادت مبارکہ تھی صحابہ کرام کی, میرے ماں باپ قربان, ان پر ہمارا سب کچھ قربان. صحابہ آگے سے فرمایا کرتے تھے, اور فہیم بھائی ہمارے پاس اللہ کی قسم اہل بیت اور صحابہ کرام سے بڑھ کے اور ہے کیا ہمارے پاس, وہی سہارا ہیں, ہمارے ماں باپ, ہمارا سب کچھ ان پہ قربان. میں عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ سر پہ وار اس انداز میں کیا کہ جیسے سر پھٹ جاتا ہے نا برے طریقے سے, اس طریقے سے جدا تو نہیں ہوا, لیکن سر پہ ضرب اتنی زور سے لگی اور پورا جسم خون سے لت پت. اس حالت میں وہ پکڑا گیا, پیش جب کیا گیا تو اسی اسنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشروب پیش کیا گیا کہ آپ کا اتنا خون بہ رہا ہے, 2 گھونٹ تو لگا لیں. اس حالت میں بھی فہیم بھائی ذرا سنیے کسے اخلاق کہتے ہیں, کسے عفو درگزر کہتے ہیں. اس حالت میں اشارہ کر کے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ, اس کا سانس پھولا ہوا ہے, یہ باقی گیا تھا. اللہ اکبر. یہ سانس پھولا ہوا یہ باقی گیا تھا. اس کے بعد اپنے بچوں کو جو نصیحت فرمائی فہیم بھائی, وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. حسنین کریمین کو بلا کے فرمایا اطیبوا طعامہ وَأَلِینُوا فراشا, اس کو بستر دینا تو نرم, کھانا دینا تو گرم. فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا, اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں. فَإِنْ مُتُّ, اور میرے بچوں اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا ہے کہ اس کو معاف کر دینا, یہ تقوی کے زیادہ قریب. آج ہم غلط فہمیوں پہ اور تاریخ کی بنیادوں کے اوپر ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا پچھلے کو بھول جائیں, آج سے عزم کریں. میں نے اپنے مکتبہ فکر کا کلمہ نہیں پڑھا, آپ نے اپنے مکتبہ فکر کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کسی سیاستدان کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے پاکستان کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے اس دنیا کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر اس خاندان سے ہمارا تھوڑا سا بھی ربط دل سے ہے, زبانی جمع خواہی تو اس وقت بھی منافقین تھے, بالکل. اگر دل سے تھوڑا سا بھی ربط ہے تو آئیے وہ کنفرم بدبختوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میرا آپ کا تو شک ہے نا, ہم تو شک کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, تاریخ کی چند غلط فہمیوں کے اوپر ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. ہم کس روش پہ چل پڑے, ہم کس روش پہ, ہم کیا اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل ہیں؟ میں تو یہ سوچوں کہ ہم تو اس روش پر ہیں. ہم جس ملک میں, ہم جس سرزمین پر, جس مٹی پہ ہم رہتے ہیں اسے مدینہ ثانی ہم کہتے ہیں. بالکل. اور جو ہماری تاریخ ہے, ہماری تاریخ کے کہ آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آپ سنیں تو مسلم غیر مسلم ہر کسی کو آپ سکھائیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری تربیت ہے. لیکن حقیقت ہماری کیا ہے؟ ہم تو شاید اپنا چہرہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں, شاید بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کہ ان کو مارنے والا, ان کے قاتل کے لیے وہ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر کسی پڑوس کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو اس بچے کو اس بات پر مار دیا جاتا ہے, گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری نیند میں خلل پہنچایا, آرام کے دوران خلل پہنچایا. یہ ہمارا کردار ہے
اور یہ ہماری تاریخ ہے, کتنا سیکھنے, سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. یہاں لوگوں کی تو بات آپ نے کی, یہاں تو راشن کے اوپر فتوے آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے, یہ دال فلاں مسلک کی ہے, یہ چاول فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, تو انسانوں کی تو بات ہی کیا کی ہے. اور یہاں جو ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے, جو سکھایا جا چکا ہے اہل بیت کے ذریعے, صحابہ کرام کے ذریعے, اس کو اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے, کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے, میں کہنے کی گستاخی کرنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. حقیقت ہے جو ہماری صورت ہماری تو تعلیم جو ہوئی بھی ہے ہم تو وہ کر ہی نہیں رہے, بالکل نہیں. بلکہ اگر ہم کبھی دیکھیں تو یہود و نصارہ کو دیکھیں تو ان میں یہ عادتیں پائی جا رہی ہیں, ہم سے چلی گئی ہیں اکثریت میں سے. ایسے ہی بالکل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ انہی ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ کرے. اب کرن میرے خیال میں ہم سوال و جواب, کیونکہ لوگ کافی پوچھ رہے ہیں, ٹویٹس بھی آ رہے ہیں, اور ہمیں سلمان بھائی بتا رہے ہیں کہ اب سوالات کی طرف آ جائیں, کیونکہ لوگ ان کے جوابوں کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. تو آپ کے پاس سوال ہے؟ بالکل جی, میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں جو ہمارے پاس سوشل میڈیا پر آیا ہے. علامہ امین شہیدی صاحب پلیز رہنمائی فرمائیے گا, روزے کی نیت بس ایک ہی بار کر لینا کافی ہے یا پھر ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک کا آغاز ہوا اور آپ نے نیت کر لی کہ آپ سارے روزے رکھنے ہیں, یا پھر روزانہ آپ نے نیت کر لی؟ دیکھیے, غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ نیت کا مطلب زبان سے کچھ الفاظ کا ادا کرنا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. نیت ارادے کو کہتے ہیں. آپ فرض کریں جب آپ یہاں سے اٹھیں, نماز کا وقت ہو اور آپ وضو کے لیے جا رہے ہوں, آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ فوراً جو رد عمل دیتے ہیں وہی آپ کی نیت ہے. آپ کہتے ہیں میں وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا. رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہوئے آپ جو اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, یہ اہتمام کس چیز کے لیے ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے ہے. یعنی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ 30 دن جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہوئے ہیں ان میں روزہ رکھوں گا, یہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے. اب چاہے زبان سے آپ کہیں یا نہ کہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے نیت جو ہے اس ارادے کا نام ہے. اب عام معاشرے میں چونکہ ہم الفاظ کے خوگر ہیں, اس لیے بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اپنے زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں, اگرچہ کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل چیز وہ ارادہ ہے. لہذا اگر رمضان المبارک کے آغاز میں ہم نے یہ نیت کر لی کہ پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں گے, تو وہی ایک نیت کافی ہے پورے روزے کے لیے, پورے رمضان المبارک کے لیے. ہر روز الگ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انفیکٹ مجھے اجازت دیجیے گا, میں آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ایسا بھی ہے رمضان المبارک میں جب آپ کی, کیونکہ وہی انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور جب آپ نے رمضان المبارک کے آغاز میں ہی نیت کر لی, کچھ لوگ سحر میں سوتے رہ گئے اور جب وہ اٹھے, گو کہ ان کی نیت ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنا تھا, تب بھی ان کا روزے کا آغاز ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے جی, ہو جاتا ہے. چلیں بہترین. اچھا آغا صاحب, 2 وظائف میں آپ سے ایک ساتھ ہی پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سحر کا اہتمام بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا یہ آپ بتائیے گا. شمیم ان کی والدہ کا نام ہے, اور روزی ان کا جو ہے وہ اپنا نام ہے محترمہ کا. بی پی جو ہے وہ ہائی رہتا ہے ان کا, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا. اچھا یہ بڑے ایک عام, دیکھیں بلڈ پریشر کا ہائی رہنے کے بہت سارے سمٹمز ہیں, تو اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کسی اچھے جنرل فزیشین کو دکھائیں, وہ آپ کا لپڈ پروفائل کا, کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرے, اور اس پتہ کرنا چاہیے اس کو کہ یہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی کیوں رہتا ہے. اور جب یہ بات ڈائگنوز ہو جائے تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن آپ کو اس سے لینی چاہیے, اور اپنے کھانے میں نمک کا اور تیل کا احتیاط کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو واک کی طرف لانا چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں ہم وظائف کی طرف. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا سلامو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. 313 مرتبہ یا سلامو اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ پائیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں, عشاء کے بعد پڑھ لیں, اپنے اوپر دم کریں. اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, سورہ شفا, الحمد شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. بلڈ پریشر کے معاملات زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لاحق ہو جائیں تو قبر تک ساتھ جاتی ہیں, جس میں بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, ہارٹ کا پرابلم بھی ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ جو وظائف ہیں, یا سلامو اور سورہ فاتحہ, اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے, پانی پئیں گے دم کر کے, اور ان احتیاط کے ساتھ جو میں نے ابھی بتائی ہیں کہ اچھے کسی جنرل فزیشین سے رابطہ کریں اور ان کی دی ہوئی میڈیسنز کو یوز کریں, نمک اور تیل کی احتیاط کریں, اپنے آپ کو وقت کی طرف لے کر آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. ٹھیک ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن آیا ہے, اسد صاحب ہیں, نائلہ ان کی والدہ کا نام ہے, دبئی سے تعلق رکھتے ہیں. دکان کا وہ جو غلق ہوتا ہے, جو سیونگ باکس ہوتا ہے, وہاں سے پیسے اکثر غائب ہو جاتے ہیں,
بڑے اللہ پریشان ہیں اکبر، ان کے پیسے یہ بچانے بڑا کے لیے بتائیے۔ بڑا خود مشکل بخود غائب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ریئر کیسز میں ہمارے پاس اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جی وہ گھر سے پیسے چوری ہو گئے اور دفتر میں پیسے چوری ہو گئے، گلک میں سے پیسے چوری ہو گئے، سیونگ باکس سے چوری ہو گئے، CCTV لگا کے رکھا، گن کے گئے تھے، واپس آئے تو کم تھے۔ یہ کسی کی شرارت ہوتی ہے، جنات شیاطین جنات جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی تہ میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ کہتے ہیں نا جتنا چھانو اتنا کرکرا، تو ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس ہمیں اپنے جو توڑ کی طرف جانا ہمیں توڑ کی طرف جانا چاہیے کہ ہم کریں کیا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، جو ہماری جو انکم ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ رزق جو حلال ہے نا وہ عین عبادت ہے، بے شک۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو چیک کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کیا سال میں جو ہم اپنی زکوٰۃ ہے کیا وہ پوری دے رہے ہیں، اس پہ کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ دیکھیں ڈائریکٹ وظائف دینے سے اسے پاک پہلے کرنا بھی تو ضروری ہے سمٹمز اس کی طرف مال کو۔ آنا چاہیے۔ میرا تھوڑا سا معاملہ بہت دوسرا ہے، خوبصورت، بہت تو آپ کہیں اپنے صدقے میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، ان چیزوں میں کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہے، رزق حلال کے صحیح پیسے آپ ارن کر رہے ہیں، آپ کی ارننگ ٹھیک ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا آپ کے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، والدین میں، بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کے حساب سے پوری ہیں تو بھائی آپ اپنے گلک پہ جائیں، اپنے دفتر میں جائیں، اور جاتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے یاسین شریف پڑھ لیں۔ جتنے صبح کے ٹائم یاسین شریف پڑھی اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب بھی ملے گا، اور صبح سے لے کے شام تک اللہ کی امان میں بھی رہے گا، اور جس نے رات کو پڑھ لی وہ صبح تک۔ تو آپ جاتے کے ساتھ ہی جیسے ہی اپنے آفس میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں انٹر ہوں، اور جاتے کے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں اور یاسین شریف پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کریں، اور جب رات کو واپس آئیں تب بھی ایسا کریں، اور اپنے انشاءاللہ سیونگ باکس پہ اپنی جگہ پہ دم کر دیں، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ جی، قرآن پاک کا دل بتا دیا آپ نے وظیفے کے الحمدللہ لیے۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ایک وظیفہ اگر اجازت جی ہو۔ جی 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 بسم اللہ۔ ویسے تو روٹین میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا وظیفہ، میں ایک وظیفہ ایسا عرض کرنے لگا ہوں جو ہر جگہ فٹ آئے گا۔ اچھا جی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرنی اذا غضبت، اے میرے بندے جب تمہیں کبھی غصہ آ جائے نا، اپنا غصہ میرے بندوں اور بندیوں پہ مت نکالنا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے ارتفاع مکان کی قسم، جب جب تیری تباہی اور بربادی کا وقت آئے گا میں تجھے ہر قسم کی تباہی سے بچا دوں گا، اور جو دعا مانگے گا اس غصے کے وقت میں تیری دعا یقیناً قبول کروں گا۔ یعنی آپ کی وہ دعا جو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں یہ نظر نہیں آ رہی کہ یہ ہماری دعا یا تمنا پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ اور اس کے محبوب کی بات پہ یقین کرتے ہوئے جب کبھی غصہ آ جائے، بیوی پہ، بچوں پہ، ہمسایوں پہ، اپنے ملازمین پہ، کسی پہ بھی، اس وقت دعا کر لیں۔ اس وقت جو دعا فہیم بھائی مانگیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین گھونٹ جو اللہ کو سب سے محبوب ہے وہ غصے کا گھونٹ پینا ہے، درگزر کرنے والا۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا؟ ایک صحابی ہے، سامنے بیٹھے، دائیں بیٹھے، بائیں بیٹھے، تو تینوں مرتبہ ایک ہی جواب دیا، حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ چوتھی مرتبہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، تو اللہ کے محبوب کا یہ معجزہ تھا کہ پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے، ہر طرف دیکھتے تھے۔ اللہ نے ایسی آنکھ عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو آنکھ نہیں عطا فرمائی۔ تو مسکراتے ہوئے جواب وہی دیا، الفاظ بدل دیے، فرمایا اللہ تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جی ضرور ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تکلیفیں برداشت کرتے 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 موقع آتا ہے بدر کا۔ وہ تکلیفیں کیا برداشت کی بدر کے موقع پہ ہم تفصیلاً عرض کریں گے انشاءاللہ۔ 15 سال کے بعد وہ لوگ ہاتھ میں آ رہے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں دی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما لم یؤذ بہ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ وہ مجرم پکڑے گئے اور ساری رات اللہ کے محبوب سوئے نہیں۔ وجہ پوچھی گئی، فرمایا ان مجرموں کو جو باندھا ہوا ہے ان کے کراہنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی نسبت جوڑ لیں، تھوڑی سی نسبت جوڑ لیں۔ بڑی خوبصورت بات صلہ رحمی کا یہ عالم، صلہ رحمی کا یہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کاش کہ ہم یہ باتیں سننے کی بجائے ان پہ عمل بھی کر پائیں۔ مفتی صاحب جی جی، مفتی دشمن کو دیکھو زیر تو لو پورا انتقام، دشمن کو دیکھو زیر تو لو پورا انتقام، اور پورا انتقام تو درگزر میں ہے۔ کیا خوبصورت بات کر دی مفتی صاحب۔ سوال آیا ہے روز محشر میں سب ان کی ماؤں کے نام سے کیوں، سب کو ان کی ماؤں کے نام سے کیوں بلایا جائے گا؟ سوال یہ آیا ہے روز محشر میں
تو اس کے اوپر ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. یہ امر خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے جی جی. کہ قیامت کے دن جس بندے کو بھی پکارا جائے گا اس کی والدہ کی طرف سے نام نسبت، والدہ کی نسبت، ماں کی نسبت سے اسے پکارا جائے گا. اچھا، تو اس کا کوئی حوالہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ملتا ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں والدہ کے نام سے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ چلایا ہے، تو کیا یہ وہاں سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. دراصل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کسی کو اہمیت بھی دینی ہوتی ہے، تو ماں کو یہاں اہمیت دینی تھی، مقام دینا تھا، تو اس لیے وہاں ماں کے نام سے، جس طرح جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو دونوں نسبتوں سے، ماں کے نسبت سے اور باپ کے نسبت سے، دونوں نسبتوں سے پکارا گیا، اور جن کا نام اچھا نہیں ہوگا ان کا نام بھی ان کی ماں کی نسبت سے لے کر، اسی لیے فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب آپ بچوں کا نام رکھیں تو انتہائی خوبصورت نام کا چناؤ کریں، کیونکہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کا نام لے کر انہیں پکاریں گے. لیکن یہاں محشر میں جو ہے یہاں بھی نام ماں کا لے کر اسے پکارا جائے گا کہ فلاں بندی کا بیٹا، فلاں بندی کی بیٹی سامنے آئے. جیسے اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا نا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو 3 مرتبہ جی جی بالکل بالکل ماں کا فرمایا. ماں کا. جی جی. اچھا علامہ صاحب اس پہ کچھ ہے؟ اچھا جواب آیا ہے، اس میں تھوڑے سے اضافے کی ضرورت ہے. جی. وہ یہ کہ دیکھیں عالم محشر جو ہے یوم تبلی السرائر ہے، وہ دنیا ہے جہاں پر سارے راز باہر آنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے ایک ستار العیوب ہونا ہے، یعنی وہ عیوب پر پردے ڈالتا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے عیوب اور لوگوں کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے آئیں، یہاں تک کہ وہ اس استحقاق کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور راستہ نہ ہو، تو تب جو ہے لوگ پوری طرح سے اپنے جس طرح سے ہیں اس طرح سے سامنے آئیں گے. اس دنیا میں بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے منسوب ایک قول ہے، فرمایا کہ لو تکاشفتم لا تدافنتم یا ما تدافنتم، اگر تم ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ، کھل جاؤ، اندر کی بات باہر آئے، تو ایک دوسرے سے تم اتنا دور بھاگو گے کہ ایک دوسرے کی لاش تک کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگے. ابھی آپ نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، انڈیا کی ویڈیو ہے، پولیس جس طرح سے نوجوانوں کو پکڑ رہی ہے اور ایک گاڑی میں ایمبولینس میں ڈال رہی ہے جہاں پر وہ کورونا کا مریض ہے. بالکل بالکل. اس کو روکنے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے. اب کورونا کے ایک مریض کا علم ہونے کے بعد لوگ اتنا بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ خود سوچیں کہ یہ کیمرے نہ ہوں تو انسان کیسا ہوتا ہے، کیمرے ہوں تو پھر انسان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اب اگر انسان کے اندر کا انسان باہر آ جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے دوسروں سے اپنی نگاہیں چار نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے اس لیے ستر ڈالا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے. اب یہاں پر چونکہ غلط کاریاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، اس دنیا میں اللہ ان کی عزت رکھ رہا ہے، چونکہ بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کے باپ کوئی اور ہوں گے، وہ منسوب کسی اور سے ہوگا. بڑی خوبصورت بات کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر بھی اس کی آبرو اور عزت جو ہے وہ پامال ہو، چونکہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بہت لیکن ماں سب کی ایک ہی ہے. آپ نے بہت خوبصورت علامہ صاحب بات کی ہے، اور یہاں عورت کی حرمت کی بات آتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے عورت کو حرمت دی ہے کہ قیامت کے روز بھی اولادوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اور بڑی ماں سب کی ایک ہے نا، بے شک، لیکن باپ مختلف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے بڑی تفصیل سے ان بات تمام بتائی. پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. ایک اور سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہمارے پاس آیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ تینوں علماء ہماری رہنمائی فرمائیے گا اس حوالے سے. وقت کی تھوڑی سی تھوڑی سی کمی، اگر ہم کیونکہ ٹاپک یہ بڑا واسٹ ہے لیکن اذان کی جانب جانا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہم نے دیکھے ہیں اس طرح کے نکاح بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی شادیاں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق الگ الگ مسالک سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں، آگے بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں میں بڑا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے. ماں چاہتی ہے کہ اس کے مسلک کے اوپر عمل کیا جائے، باپ چاہتا ہے اس کے مسلک کے اوپر عمل کیا جائے. پھر اس کے بعد بچوں کی زندگی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی سچویشن ہو جاتی ہے. اس پر ذرا رہنمائی فرمائیے گا. پہلے کیا یہ نکاح، اس طرح سے نکاح ہونا، دو الگ الگ مسالے کے لوگوں کا نکاح ہونا جائز ہے؟ اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر بچے کس کے مسلک پر عمل کریں گے، باپ کے یا ماں کے؟ ماں کا نام تو ہو گیا قیامت میں، لیکن دنیا میں ایک تو باپ کے نام سے اور مذہب سے ہم منسوب ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر اس کے لیے کچھ الگ رائے ہے علماء کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسالک اور مذاہب میں بڑا فرق ہے.
اختلاف صحابہ کے اندر بھی ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان ایک صحابی کا مذہب ہو رہا ہے دوسرے کا ہو رہا ہے. جیسے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور کہا کہ ہم آپ کی معاونت کے لیے آئیں. تو آگے سے ان کو یعنی بڑا سخت جملہ جس کو ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، تو کہا اے کتو، اگر رومی کتو اگر تم اس طرف آئے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کے مقابلے اور دفاع کے لیے امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا. اختلاف ہمارا باپ بیٹے کا اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں ہو سکتا ہے، حسنین کریمین میں بعض دفعہ اختلاف ہوا. مراد یہ ہے کہ اختلاف ہونا کوئی وہ بات نہیں ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے. یہ تو بات ہے کہ کافر اور غیر کافر کی. اہل سنت والجماعت میں حنفی، شافی، حنابلہ، ہم نے اہل سنت والجماعت کا نام آتا تو ایک گروہ کہتا ہے صرف میں ہی اہل سنت ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں ہی اہل سنت ہوں. نہیں، اہل سنت کا تو اتنا وسیع ترجمہ ہے. اہل سنت کا لفظی ترجمہ ہے سنت پر عمل کرنے والے، اور جماعت جو ہم لفظ بار بار سنتے ہیں عربی، آپ ذرا سارے ماشاءاللہ علماء اکرام بیٹھے ہیں. جماعت یہاں پر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے لیے ای جماعت الصحابہ، کہ ہم سنت پر عمل کریں گے اور صحابہ کی روش اور ترتیب ان کی اتباع کریں گے. یہ اہل اس میں سارے ہی مسالک آ جاتے ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، شافی ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، کوئی بھی ہوں. تو ان چیزوں کو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ، ہاں کوئی غیر مسلم ہے یا ادھر تو خیر نکاح ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح کرنے غلط ہوگا. ایک بندے کا عقیدہ ہی غلط ہے، مسلمانوں سے ٹکرا رہا ہے، اہل سنت والجماعت سے ٹکرا رہا ہے، چاہے وہ بے شک اہل سنت والجماعت کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر میرا بھائی ہے، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کفریہ وہ عقائد رکھتا ہے، تو میں اپنی بیٹی کی شادی ادھر نہیں کر سکتا یا ادھر سے ادھر نہیں لا سکتا. یہاں تو بھائی بہن والا تعلق نہیں ہے، عقائد کو دیکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم آپس میں بڑھ چکے ہیں، دیوبندی، بریلوی، وہابی، فلاں فلاں، یہ جو معاملہ چل پڑے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں سے ہم نکلیں. جب تک نہیں نکلیں گے ہمیں تباہی سے کوئی شے نہیں بچا سکتا. بالکل. اور یہ ایمان کا سب سے آخری والا درجہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو معرفت الہی کے لیے جاتے ہیں اور جو لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب سے آخری کا درجہ ہے جہاں پر ہم یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کا ایک ہے. جی مولانا نے بہت اچھی وضاحت فرمائی. اس پر ایک بات نوٹ کرنا چاہتا ہوں. جو نکاح کی بنیاد ہے قرآن پاک میں اللہ نے اسے توحید پر بنیاد بنائی ہے اس کی، کہ اگر دونوں موحد ہیں تو پھر ان کا آپس میں نکاح جائز ہوگا، ادروائز اس کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا. پہلی بات، اگر توحید پہ دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے تو نکاح ہوگا. ایک بات، یہ قرآن پاک سے بنیاد ہے، قرآن پاک اس میں نص قطعی رکھتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے، اس میں ہمارے ہاں جو مختلف معیارات دیکھے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر آ کر بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا اہم رشتہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں جو بچی کے والد صاحب تھے وہ انہوں نے بڑا کمال کیا. انہوں نے بچے کا پورا تعارف کرایا، یہ بزنس ہے، یہ کمپنی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تعریفوں کے بڑا اوپر لیول دکھایا اسے. تو اینڈ پر بچی کے والد صاحب اس بچے کو سائڈ پہ لے کر گئے، صرف اتنا پوچھا، بیٹا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. کہا فجر میں آپ اٹھتے ہیں؟ نہیں. عشاء پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتا. جمعہ میں پابندی سے پڑھتا ہوں، 2-3 نمازیں میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا جی آپ کا اور ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا. آپ کا اور ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا. جو بندہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے وہ ہماری بیٹی کو کبھی نہیں سنبھال سکتا، اور جو اللہ کے حکم کا پابند ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. اگر بندہ نماز کا پابند ہے تو سمجھیے کہ وہ ہر کام میں پابند ہے. واللہ بہت زبردست. وہیم صرف ایک ورڈ مجھے ایڈ کرنے دیجیے گا. ابھی یہ ریسنٹ جو آپ نے بات کی، ریسنٹ واقعہ میرے اپنے خاندان کا، میری اپنی کزن، میرے ماموں کی بیٹی، اس نے ایک رشتے سے انکار کیا ہے، اور صرف ایک یہ ریزن ہے جس پر تمام خاندان نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس بات پر. لیکن علماء کرام اس بات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو پسند کیا جاتا ہے اور یہ سب سے بہترین عمل ہے. تو آج تو پھر میں اپنی اس کزن کو سلام پیش کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ نکاح کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، مالیہا ولی حسبیہا ولی دینیہا فظفر بذات الدین. فرمایا حسب و جمال کو نہ دیکھنا، مال کو نہ دیکھنا، دین کو بنیاد رکھنا، تریبت یداک، دنیا آخرت میں موجیں اڑاؤ گے. اور نکاح کے موقع پر جو نکاح پڑھا جاتا ہے آپ اس میں یہ دیکھیے کہ جو 3 آیات قرآن پاک سے پڑھی جاتی ہیں ان کا نکاح میں وہاں کوئی ذکر نہیں ہے نکاح کا.
صرف وہاں تقوی کا ذکر ہے. کیا یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے یا نہیں؟ خطبے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ سے کام کیا جا رہا ہے اگر یہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا تو نظام بڑا خوبصورت چلے گا. بہت ادروائز بنیاد وہیں سے پڑ. تقویٰ جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے علامہ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی ضرور. دیکھیے مولانا فرمایا اور بہت خوبصورت بیان فرمایا کہ نکاح میں جو اصل چیز ہے وہ انسان کی توحید ہے، اس کا موحد ہونا ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں ایک لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ ہے. اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ مسلمان ہے، موحد ہے. اب باقی چیزوں میں اگر فکری طور پر انحراف، فکری طور پر اختلاف، تاریخی طور پر اختلاف پیش آتا ہے تو ان اختلافات سے آدمی بے تقویٰ تو ہو سکتا ہے، گناہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ اسلام سے باہر جاتا ہے نہ توحید سے باہر جاتا ہے. لہذا جو اصل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نکاح کے لیے جو شرط ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر ایمان ہے. اگر یہ آ گیا تو اب بریلوی دیوبندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے مسائل ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ابھی بھی ہم بت پرست ہیں یعنی ہم بات کرتے ہیں توحید کی لیکن اپنے اندر جو ہے بت پرستی موجود ہے. آپ ذرا دیکھیں نا، شیعہ اور سنی جب کہا جاتا ہے یعنی صدر اسلام میں نبی کریم کی رحلت کے بعد صحابہ میں اہل البیت میں ایک اختلاف پیدا اور اس کی وجہ سے دو رستے جنم پائے. یہ پہلے دن سے چل رہا ہے، لیکن کسی نے دوسرے کو کافر نہیں کہا، کسی نے دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا. بالکل کسی نے نہیں کہا بھئی ہم نے رسول سے یہ سمجھا، دوسرے نے کہا کہ ہم نے رسول کے کلام سے یہ سمجھا. یعنی یہ آپ کے سمجھ، فہم اور عقیدے کا ایک اختلاف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے نہ سنی اسلام سے باہر گیا نہ شیعہ اسلام سے باہر گیا. باقی جتنے بھی مسالک ہیں وہ بعد کی پیداوار ہیں، بعد کی پیداوار. اور جب ہم یہاں پر اپنے اس خطے کے اندر بات کرتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے ابھی 100 سال پہلے 200 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے تو یہ مسالک نہیں تھے. لہٰذا ہمیں اصل کی طرف لوٹنا چاہیے جو کہ نبی کریم کی ذات ہے اور قرآن کریم کا پیغام ہے، پہلی بات. دوسری بات، اب اس صورتحال میں ہمارے معاشرے کے اندر اگر نفرتوں کو ایک طرف رکھا جائے تو حلال اور حرام کی پابندی کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے. لیکن جن چیزوں سے یا مولوی کا پیٹ بھرتا ہے یا خطیب کا، ان چیزوں کو ہم نے اپنے دین کی بنیاد بنایا ہوا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو اللہ نے کہا تھا ان چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اگر راشی ہو، حرام کا لقمہ لے کر آتا ہو، کرپٹ ہو، حرام کا لقمہ لے کر آتا ہو، تو اگرچہ آپ نے نکاح کیا ہے، بچہ پیدا ہوگا تو وہ حرامی پیدا ہوگا اس لیے کہ اس نے کھایا حرام کا ہے. غور طرف بات آئی ہے. یہ جو ہم معاشرے کے اندر اتنا کرپشن دیکھتے ہیں، نطفے کے حوالے سے حرام نہیں ہے، خوراک کے حوالے سے حرام ہے. اور خوراک کا اثر آگے کئی نسلوں تک جا کے اپنا اثر دکھاتا ہے خوراک. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا اور ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے جن کو پکڑنے کا حکم اللہ نے دیا. تو اب نکاح میں اس حوالے سے جو طبقہ، جو مسلک، جو فرقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلا قید و شرط کے پڑھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اور ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، نہ توحید کا منکر ہے، نہ رسالت کا منکر ہے، نہ قیامت کا منکر ہے، نہ قرآن کا منکر ہے، عبادات کا پابند ہے یا قبول کرتا ہے، اگرچہ سستی کرتا ہو. سستی کرنے سے کافر نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص نماز میں سستی کرے تو کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے. ٹھیک. لہٰذا جو ضروریات دین کا منکر نہیں ہے اور ان اصولوں پر اعتقاد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کا سامنے والے خاتون کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح جائز ہے. اب خود میری اپنی فیملی کے اندر اس طرح کے بہت سارے رشتے ہیں، ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے کلیئر تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر کلچر کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو. میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. کوئک بریک ہم نے لینا ہے اذان کے لیے. سر آپ کی جانب آنا ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ باتیں ایسی ہوئی. کوئک بریک لے رہے ہیں، اذان کے بعد واپس آتے ہیں، بلکہ سحر ہوگی جب واپس آئیں گے تو اذان سے واپس آئیں گے. پھر بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا، رمضان میں بول
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی ناظرین، تو اذان فجر جو ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور اب جو ہے وہ ہم 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. عشرہ رحمت جو ہے وہ چل رہا ہے، اور 1441 ہجری کا یہ رمضان مبارک ہم یہاں پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اسے گزار پائیں، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اس میں کیے ہوئے تمام نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے، سحر سے پہلے جو ہے وہ کرن آپ کے پاس کچھ وظائف جمع ہوئے تھے، غالباً سوشل میڈیا سے آپ کے پاس آئے تھے. بالکل سوال آئے ہوئے تھے. عشرہ رحمت 5 روزے گزر گئے ہیں، 5ویں روزے کی ہم نے سحر کر لی ہے، اور اس کے بعد یہ 5 دن بھی یوں ہی گزر جائیں گے. اور بس دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کی، اور کوشش کیجئے جتنی زیادہ اس موسم میں، ان 10 دنوں میں جو 5 ہم 4 گزار چکے ہیں اور مزید رہ گئے ہیں، اس میں ہم جتنا کچھ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹ سکیں لوٹ لیجئے. سر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ کوسچن آیا ہوا ہے، اور سمجھ لیجئے کہ وہ میرے اپنے لیے بھی ہے. عموماً سرویکل پین رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، اور کندھوں میں
यू नो एक ऐसा लगता है कि कुछ है आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है. अच्छा, मेरे साथ ये चीज़ उस वक्त होती है जब मैं फारिग होती हूँ, जब मैं कुछ नहीं कर रही होती तब मुझे सर्वाइकल पेन कम होता होगा आपके साथ. ऐसा हाँ, वो बहुत कम होता है, लेकिन वाकईतन ऐसा होता है कि जब मैं कुछ नहीं कर रही पेन जो होता है ना, ये कमर कंधों का दर्द, इस पे इंसान के ज्यादातर जो बॉडी पोस्चर्स होते हैं उसकी वजह से होता है. हमारे बैठने के अंदर उमूमन कोई फॉल्ट होता है. बचपन से कभी टेढ़े होकर बैठ रहे होते हैं, कभी बगैर तकिए के बैठ रहे होते हैं, कभी गाँव तकिया लगा के बैठ रहे होते हैं, कभी कुबड़े होकर बैठ रहे होते हैं. तो ये बॉडी पोस्चर्स की वजह से उमूमन इस तरह का दर्द होता है. फिर ये बहुत ज्यादा एंजाइटी की और टेंशन की वजह से होता है, डिप्रेशन की वजह से होता है. जो ये वाला जो आपका बॉडी का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है. फिर आपका ये रफ्ता रफ्ता शोल्डर जो है ना, ये फ्रोजन होना शुरू हो जाते हैं. नॉट भी जी, नॉट्स लग जाती हैं इसमें. तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास या किसी अच्छे जो आपके जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं उनको जाके दिखाना चाहिए. उसमें आपके जो बॉडी के एक्सरेज वगैरह होते हैं, और ये सारी चीज़ें क्लियर आने के बाद अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो तो फिर हम जाते हैं सूरह फलक और सूरह नास की तरफ, और उसका इलाज इसमें 100% निकल आता है. लेकिन हमें ये करना है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास, 111 मरतबा या सलामो, 1 मरतबा सूरह मुजम्मिल. दोबारा अर्ज किए देता हूँ, 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास, 111 मरतबा या सलामो, 1 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ के पानी पे दम करके पिएं. और जैतून के तेल पे, थोड़े से जैतून के तेल पे, जितना कि ये लग जाए यहाँ पर, ज़्यादा ना हो, बस थोड़ा सा जैतून का तेल हो, उस पर दम करें और अपने घर वालों को किसी को कहें कि यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से उसका मसाज कर दे. वैसे इसके लिए फिजियोथेरेपी तो बहुत लाजमी करार दी जाती है. इसका फिजियोथेरेपी अगर हफ्ते में 3 मरतबा भी आप कराएंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, कुछ डॉक्टर्स तो मना भी करते हैं कि जब नॉट्स बनी हुई होती हैं तो उसको आप उस पर मसाज ना करें. देखिए, मैंने अर्ज किया ना, इसमें आपको बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक और जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनके पास जाना पड़ेगा, और वो जो आपको सजेस्ट करें उनको करना, वो आपको करना पड़ेगा. सारे आपने बताए हैं वज़ाइफ, ये मैं भी कर सकती हूँ. जी, मेरे साथ तो केस ये मैंने थोड़ी बताएंगे, तो आपके ये तो अल्लाह के रसूल ने बताएंगे, तो हमारे इस्लाम ने बताया. मतलब आगा साहब, आप ये सुनिए ना कि जब मैं घर में बैठी हूँ, जब मैं कुछ नहीं कर रही, छुट्टी के दिन है, फरागत के लम्हा चल रहे हैं, उस वक्त मुझे सर्वाइकल पेन हो रहा है, उस वक्त मुझे शोल्डर में दर्द हो रहा है. आपके पास जब आप फारिग हैं ना तो आपको एंजाइटी हो रही है. आप पूछिएगा इसका सवाल. हो सकता है कि ये जो फरागत के लम्हे में होता है, इसमें शैतान भी तो हावी हो जाता है. जब आप कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उमूमन ये वजह भी हो सकती है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते. डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से होता है. जी, आपको. लेकिन मेरे साथ तो कुछ किस्सा ही कुछ और. खैर, बहरहाल आपने, आपकी शुक्रिया, करम नवाजी कि आपने मुझे बता दिया इस बारे में. अब एक और जो सवाल आया है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं होता. दिसंबर के महीने में घर में झगड़े होते हैं. ये कामरान साहब हैं, वालिद का नाम अपने मुजीब बता रहे हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है. थोड़ा नफ्सियात का मसला होता है. साल में एक मरतबा किसी के घर में कुछ होता है तो वो कहता है जी जब भी ईद आती है मेरे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जब रमज़ान आ जाता है तो ऐसा हो जाता है. ये होता है उमूमन कि हमारे नफ्सियात का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है. लेकिन 2% लोगों के घर में ऐसा होता भी है, तो इसको जो है वो खारिज इम्कान नहीं करना चाहिए कि यार ये क्या बात हुई, तो नफ्सियात का मसला है. हो सकता है 98% नफ्सियात का मसला हो, लेकिन 2% बहुत सारे लोगों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होते हैं. तो जब भी आपके घर में ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े फसादात और इस किस्म की जो है वो फ़िज़ा कायम हो जाए, तो इशा की नमाज के बाद 1001 मरतबा 1001 या वदू दो या अल्लाह. तमाम घर वाले सबसे पहले तो काउंसलिंग करके उनको एक टेबल पे बिठाएं कि देखो जी, साल में एक ही दफ़ा हमारे घर में क्यों होता है, ये पूरे साल क्यों नहीं होता, 12 महीने होते हैं, एक ही दफ़ा होता है. इसका मतलब ये है कि हम सारे एक दूसरे के साथ, हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन इस एक महीने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, किसी की शरारत हो जाती है या हमारी, तो सब एक दूसरे की काउंसलिंग करके एक वजीफे के ऊपर आ जाएं कि इशा की नमाज के बाद 1001 मरतबा या वदू दो या अल्लाह पढ़ें. 1001 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, पानी पे दम करें, नमक पे दम करें, सफ़ेद सॉल्ट के ऊपर, शुगर के ऊपर, चीनी के ऊपर दम करें, पानी पे दम करें और सारे घर वाले पिए. इंशाल्लाह मोहब्बतों की फ़ज़ा कायम होगी और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दिमागी तौर पे ये सारी ख़त्म होंगी. और फिर जिस तरह आपके 11 महीने सुकून वाले गुजरते हैं, 12वां महीना भी गुजरेगा. लेकिन जिन घरों में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी होगी, जहाँ पर तहज्जुद गुजार लोग होंगे, जिन घरों में कुरान पाक रोज़ाना चाहे 1 पेज की तिलावत की जाएगी, वहाँ पर उमूमन इस किस्म के मसाइल जन्म ही नहीं लेते. तो हमें बजाय ये 1001 मरतबा या वदूद जो साल में हमें 30 दिन पढ़ना है, हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना शुरू करें. वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात. बिल्कुल. और फहीम, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, अल्लाह के सामने हम कमजोर तरीन इंसान. लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हमें एक कोरोना वायरस ने जो हमें दिख नहीं रहा, उसने हमारी पूरी दुनिया को अपने घरों के अंदर बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
اسی انسان کو, اشرف المخلوقات کو اتنا طاقتور بھی بنایا ہے کہ پھر ہمارے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھ سے ہم پہاڑ کو بھی ریزہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ان پاورز کو پہچانیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے, تو پھر سوچ, انسان کی سوچ کے لیے بات کی جاتی ہے کہ اچھا سوچا جائے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنا آپ کو فری ہینڈ دیا ہے, اسی وجہ سے پھر وہی آپ نے بات کی کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ جی دسمبر میں جو ہوا تھا وہ اگلے دسمبر میں ہو رہا تھا, وہ آپ کی سوچ کا, آپ کی ذہنی خلفشار کی وجہ سے کہ آپ سوچتے ہیں اور پھر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ممکن نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کی بس ایک دیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو بے شک ہر چیز انسان کے لیے جو مکمل ہو جاتی ہے, ممکن ہو جاتی ہے. وقت کی جو ہے وہ قلت کا احساس اب ہمیں ہونے لگا ہے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب ہمارا سیگمنٹ ختم ہو گیا. آپ تمام حضرات کا, علماء حضرات کا میں بڑا ہی مشکور ہوں, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور کرن اب ہم اگلے سیگمنٹ میں داخل ہوں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد, تو آپ وقفہ لیجئے. وقفہ لے لیتے ہیں, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ وقفہ ہم ایسے لیں کہ آپ کی دعاؤں پہ یہ ہم بریک پہ چلے جائیں. بہت خوب. تو مفتی صاحب آج آپ ہمارے ساتھ پہلے دن ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رحمن یا رحیم یا کریم اللہ, یا ستار العیوب اللہ, یا غفار الذنوب اللہ, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود اللہ, یا ذا الجلال والاکرام اللہ, یا حفیظ یا سلام اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ, قبولیت کی وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے معاف نہ کروا سکے. اے اللہ, اگر ہم معافی کے قابل نہیں ہیں یا اللہ تب بھی ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ, ہمارے والدین, اساتذہ اکرام, اسلاف و اکابرین, یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ, اب تو گناہ اس عروج پر جا پہنچے ہیں. یا اللہ, آپ اس امت سے اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ حرمین شرفین سمیت یا اللہ پوری دنیا میں مساجد کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہو گئے. اے اللہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں, مقدس گھڑیوں میں, یا اللہ جہاں اپنی رحمت کے ساتھ آپ پوری دنیا میں یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے کرم والا معاملہ فرمایا کرتے ہیں, یا اللہ اس رمضان میں خاص کر یا اللہ یہ کورونا کا جو مسئلہ ہے, بیماری ہے, وبا ہے, یا اللہ ہمارا ملک پاکستان ہے, وطن عزیز ہے, پوری دنیا ہے, پوری دنیا کی انسانیت ہے, یا اللہ سب کو اس مصیبت سے یا اللہ خاص الخاص اس کورونا کی بیماری سے یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ اشرار کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرما دے, حاسدین کے حسد سے اپنی پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ منافقین کی منافقت سے اپنی پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ جتنی بیماریاں ہیں, ظاہری بیماریاں ہیں, باطنی بیماریاں ہیں, یا اللہ بظاہر تو ہم کبھی کبھی ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ جو حسد ہے, جو کینہ ہے, وہ ٹیومر کی طرح, کینسر کی طرح پل رہا ہوتا ہے. یا اللہ جس طرح ہمیں ظاہری طور پر جسم کو صحت کی ضرورت ہے, یا اللہ باطنی طور پر ہمیں روحانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ صحت کی ضرورت ہے. یا اللہ ظاہری باطنی ہمیں صحت یابی نصیب فرما دے. یا اللہ یہ بول کی جتنی ٹیم ہے سب کو اجر عظیم نصیب فرما دے. یا اللہ پوری دنیا تک دین کا پیغام پہنچانے کی یہ جو کوشش ہے, سعی ہے, یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے. یا اللہ مانگنا نہیں آتا, مانگنے کا ڈھنگ نصیب فرما دے. یا اللہ مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہگار بدکار امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی, اے اللہ آپ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا. یا اللہ صحابہ اکرام کی, اہل بیت اعظام کی ان مقدس مطہر ببرکت دعاؤں میں یا اللہ ہمارا پورا حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ پورا حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ بہت سارے بھائی بہن, بہت سارے لوگ, عوام الناس یا اللہ ہمیں دیندار سمجھ کر دعاؤں کے لیے کہتی ہے. یا اللہ آپ جانتے ہیں ان کے دلوں کی کیا حاجت ہے. یا اللہ تمام لوگوں کی دلی حاجات کو یا اللہ قبول فرما دے. غیبی خزانوں سے سب کی ضروریات کو پورا فرما دے. یا اللہ بالخصوص ہمارا ملک اس وقت ایک کرائسس میں چل رہا ہے. یا اللہ وہ کرائسس کورونا کا ہے. یا اللہ اس معاملے میں پورے ملک کو, پوری دنیا کو, پوری انسانیت کو یا اللہ تو اپنی پناہ نصیب فرما دے. یا اللہ جس طرح یہاں جمع ہیں کل قیامت کے دن اپنے فضل کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ یا اللہ اپنے پیارے مصطفیٰ, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع فرما دے. اللہم انا نسألک الہدی
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم. ایک بار پھر رمضان المبارک کے خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. الحمدللہ سحر کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے اور اب جو وقت شروع ہوا ہے ہم اس میں انبیاء کی باتیں کریں گے. انبیاء کے بول کا سیگمنٹ شروع ہوا ہے. آج میں بات کرنے جا رہی ہوں حضرت صالح علیہ السلام کی. آج کا قصہ ہم سنیں گے اللہ کے نبی اور ان کی اونٹنی کا. ایک ایسی اونٹنی کا ذکر ہوگا ناظرین جو کسی اونٹنی سے نہیں بلکہ ایک پہاڑ سے نمودار ہوئی ہے. اور اس اونٹنی کا قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہوتا ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے. بڑا ہی مختلف اور بڑا ہی نرالا واقعہ ہے جو آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا اور اس پر قربان جائیں گے ہم. حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے. آپ چھٹے پیغمبر ہیں. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں. آج سے کم از کم تقریباً 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہجر نامی جگہ موجود ہے. اور ہجر جس کا تذکرہ سورہ ہجر میں بھی آتا ہے. یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے. یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. اس قوم نے بہت ترقی کی ہے. ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے یا ان سے جیت نہیں پاتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائیں اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو گابن ہو یعنی بچے بھی دے دودھ بھی دے. چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور چٹان فوراً پھٹ گئی. جیسے ہی چٹان پھٹتی ہے اس کے اندر سے اونٹنی نمودار ہوتی ہے. صحت مند اونٹنی, گابن اونٹنی. اس اونٹنی نے پہاڑ سے باہر نکلتے ہی ایک بچے کو جنم دیا. وہ اپنے اس بچے کے ساتھ میدانوں میں پھرتی بھی رہتی تھی. اب اس بستی میں ایک تالاب ناظرین گرامی موجود تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی نکل کر جمع ہوتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے. ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیے گی اور دوسرے روز تم لوگ اس تالاب کا پانی پینا. قوم نے اس فرمان کو, اس حکم کو مان لیا. حضرت صالح علیہ السلام نے پھر قوم سمود سے یہ تقریر فرمائی اور جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں, الفاظ ان کے کچھ یوں ہیں کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی ہے. تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے تو تم اسے چھوڑے رکھو کہ اللہ کی زمین سے کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگاؤ ورنہ دردناک عذاب تمہیں ہوگا. اب چند دن تو قوم سمود نے یہ تکلیف برداشت کر لی کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ سارا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پی جاتی تھی. چنانچہ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا, یہ تہیا کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالیں. آپ ذرا غور فرمائیے, اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس بات کے بارے میں فرما رہے ہیں اور یہاں پر یہ بدبخت قوم کیا سوچ رہی ہے اس اونٹنی کے بارے میں. اب اس قوم کا ایک شخص قدار بن سالف ساری قوم کے حکم پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے اور پھر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. پھر وہ انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا. چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن پاک کی سورہ اعراف میں کچھ اس طرح سے ہے کہ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ ڈالا ہے اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی ہے اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ کہ جس کے تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو. اب جس انداز سے اللہ رب العزت کے حکم کی سرکشی کی گئی, حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی تو اس قوم پر عذاب نازل ہونا تھا اور ناظرین گرامی وہ عذاب نازل ہوا. قوم سمود کی سرکشی پر اللہ کے عذاب کا ظہور کچھ یوں ہوا کہ ایک زوردار چنگھاڑ
یعنی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی تتر بتر ہو گئی اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں. سوچئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنگیں کیا کرتے تھے تو جیت جایا کرتے تھے، لیکن ایک اللہ رب العزت کے عذاب سے یہ پوری قوم تہس نہس ہو گئی، عمارتیں ٹوٹ گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی کوہنیوں کے بل اوندھا ہو کر مر گیا. اس قصے کو قرآن مجید کی سورہ اعراف میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلے کا شکار ہو کر مٹی اور پتھر کا ڈھیر ہو گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ کو بڑا رنج ہوا. آپ کو قوم سمود اور اس کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور وہ بستی چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ جو فرمایا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی ناظرین ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی اور آج ان کی نسل کا کوئی انسان روح زمین پر موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک قوم نے ناظرین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ان سے نشانی یعنی معجزہ طلب کیا اور حضرت صالح نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دی. اس کے بعد بھی اس قوم نے اپنے نبی کا احترام نہیں کیا اور نہ اللہ کی جانب سے جو نشانی وہ اونٹنی آئی تھی اس کا بھی احترام نہ کیا، حکم ادولی کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسا اللہ رب العزت کا عذاب ان قوموں پر آیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی اپنی تعظیم، ان کی حرمت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے. آج کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے ناظرین. انشاءاللہ شام 5 بجے افطار کے وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان. رمضان میں بول